يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. آپ سب آئے, فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ. اور اٹس اے سائن کہ آپ کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے ڈیفینیٹلی, کہ آپ اتنی بزی روٹینز میں سے سم ہاؤ موٹیویٹ ہوئے. آپ نے کہا کہ ہمیں چل کر جانا ہے, تو یہ اللہ کے سائنز ہوتے ہیں کہ اللہ لوز یو, اور یہ اللہ کی طرف سے سائن ہے کہ آپ سب میں خیر ہے, ہم سب میں خیر ہے, کہ دین کی بات سمجھنے کے لیے سننے کے لیے آئے ہیں, وہ نیریٹو سمجھنے کے لیے آئے ہیں. اور وہ نیریٹو آج کا کیا ہے کہ سائنس آف دی آرٹ, اور اس ٹاپک کا نام ہے کہ نیڈ آف دی آرٹ. دیکھیں جس طرح حالات آج کل بن رہے ہیں, کرنٹ افیئرس اس کی بھی میں بات کروں گا آپ کے ساتھ کہ موجودہ حالات آج کل کیا ہے. اور پھر دو ایسی چیزیں اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اکیلا ٹائم دے کر کبھی سوچنے بیٹھے, کہ دو ایسے یونیورسل ٹروتھس ہیں لائف میں جن کو کوئی بھی نگیٹ نہیں کر سکتا, کوئی بھی, چاہے وہ ایتھیسٹ ہے, چاہے وہ جو ہے, وہ کرسچن ہے, وہ مسلم ہے, کوئی بھی ہے, بچہ ہے, بڑا ہے, بوڑھا ہے. وہ دو یونیورسل ٹروتھس کیا ہیں؟ نمبر ون, وی آر مورٹلس. ہم مورٹلس ہیں, ہم نے مرنا ہے. ہمارے آباء و اجداد کبھی ہوتے تھے, اب نہیں ہیں, پر دادا, ان کے دادا ایگزسٹ کرتے تھے, اب اس دنیا میں نہیں ہیں. ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک خاص عمر تک پہنچتے ہیں, جوانی میں کیا ہی ان کی جو ہے وہ شان ہوتی ہے, آہستہ آہستہ اسٹرینتھ کم ہوتی ہے, ویک ہوتے ہیں, بڑھاپے میں جاتے ہیں, بڑھاپے میں جا کر پھر کچھ بے بسی بھی آتی ہے, اور اس کے بعد جب ان کا ٹائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں. کچھ لوگ بڑھاپے تک جاتے ہی نہیں, جوانی میں ہی ان کو ڈیتھ آ جاتی ہے. کتنے ہی لوگ, میں نے خود مطلب میرے پرسنل سرکل میں ابھی ریسنٹ ڈیتھس میں نے دو بہت کلوز بھائیوں کی دیکھی. ایک ہمارے یوتھ کلب کے بھائی عبد الحفیظ, اور دوسرا ہمارے لاہور کے بردر تھے عمیر. تو دونوں ینگ ایج میں, یعنی کہ 28 29 ان کی عمر ہوگی. تو یہ ایک ایسی ریالٹی ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ڈیتھ آئے گی. ایتھیسٹ نے بھی مرنا ہے, مسلمان نے بھی مرنا ہے, جیو نے, کرسچن نے, سب نے مرنا ہے. تو مرنے کے بعد کیا ہوگا, یہ بھی ایک بڑی ڈسکشن ہے آج کل فلسفی میں. فلسفی تو اس پہ بہت بات کرتی ہے, سائنس بھی اب اس پہ بات کرنے لگی ہے. تو کسی دور میں ہاں سائنس اس چیز کو نگیٹ کرتی تھی کہ میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے, میٹر جو ہے وہ کبھی ڈسٹرائے نہیں ہوگا. لیکن آئنسٹائن کی اس تھیوری کی وجہ سے E=mc², کہ میٹر کین اینی ٹائم بی کنورٹڈ انٹو انرجی اینڈ وائس ورسا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ دنیا نے بھی تباہ ہونا ہے, جو کہ دوسری ریالٹی. پہلی ریالٹی تو یہ نا ہم نے مرنا ہے, دوسری ریالٹی یہ ہے کہ دنیا نے ختم ہونا ہے. اور کیسے ختم ہونا ہے اس پہ اب سائنس ریسرچ کر رہی ہے کہ کیا ہوگا. گریوٹی ختم ہو جائے گی, ارتھ کیسے ڈسٹرائے ہوگی. ارتھ شروع بگ بینگ سے ہوئی تھی, بگ کرنچ سے اس نے ختم ہونا ہے. یہ ایک تھیوری ہے بگ کرنچ والی, اور بھی 2-3 تھیوریز ہیں, اس پہ آپ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں. تو میرا بتانے کا مقصد آپ سب کو یہ ہے کہ مسلمان آلریڈی, مسلمز الحمدللہ آر آلریڈی آن دیٹ انٹلیکچوئل لیول بیکاز آف وحی. ہمارے پاس وحی ہے. وحی کہاں سے آ رہی ہے؟ کریٹر کی طرف سے. کریٹر جس نے کائنات بنائی ہے, لائف کو ڈیزائن کیا, اس نے آلریڈی ہمیں کچھ خبریں دی ہیں, قرآن میں بھی اور اپنے نبیوں کے تھرو بھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو خبریں انہوں نے دی ہیں, جو نیوز انہوں نے دی ہے کہ دنیا اس طرح سے چلے گی, اس طرح سے دنیا کے مورلز خراب ہوں گے, اور ایک دور آئے گا کہ یہ سائنس ہوں گے. ان سائنس کے تھرو تم لوگ مزید الرٹ ہو سکتے ہو کہ قرب قیامت قریب ہے, یعنی قیامت قریب ہے. اور قیامت جب آئے گی تو ظاہر ہے حساب کتاب ہوگا. تو یہ ہماری جو فلسفی ہے یہ بڑی سٹرونگ ہے, اور یہ آنسر صرف مسلمان کے پاس ہے. یقین کریں کہ دنیا تباہ کیسے ہوگی ان دا ریئل سینس, اور کب ہوگی اس کا بھی کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, مغیرہ نے دجال کی بات کی, میں ابھی عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی کو بھی انشاءاللہ تھوڑا بہت ٹچ کروں گا, لیکن اس سے پہلے مائنر سائنس موجود ہے کہ یہ سائنس جب نظر آنے لگ جائے تو سمجھ لو کہ دنیا کے تباہ ہونے کا وقت قریب ہے, اور قیامت کا وقت جو ہے وہ قریب ہے. تو خلاصہ یہ ہے میری بات کا کہ وین ایور وی وانٹ ٹو ٹاک ٹو سم ون جو ایزی لیتا ہے لائف کو, بہت ایتھیسٹ ٹائپ لوگ ہیں, وہ ڈینائی کرتے ہیں ان چیزوں کو, تو یہ ان دو چیزوں کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے نا کہ ورلڈ ول اینڈ, سائنس بھی آج کہہ رہی ہے, آئنسٹائن کی تھیوری کہہ رہی ہے, اور دوسرا وی ول اینڈ, ہم نے بھی مرنا ہے ایک نہ ایک دن. تو اب وہ نیریٹو ہم دیکھتے ہیں جو نیریٹو سے مسلمان کے پاس ہے کہ دنیا نے تباہ کیسے ہونا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ 3 سورز کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے
اور اس پہ تدبر کریں گے تو وہ ایسے ہے جیسے قیامت کو آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے as if he is literally watching it, as if کہ اس کے سامنے مووی چل رہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے, تو پھر وہ ان 3 سورج کو ڈیٹیل میں پڑھے. کون کون سی سورج ہے؟ سورہ تکویر, سورہ انفطار اور سورہ انشقاق. تو ابھی صرف سورہ تکویر میں آپ کے سامنے اس کی ٹرانسلیشن رکھوں گا, جسٹ ٹو ٹیل یو کہ یہ ہماری تھیوری ہے. کریٹر آف دا یونیورس اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ایونٹس ہے قیامت سے پہلے جب قیامت جو ہے وہ رونما ہوگی. اذا الشمس کوورت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, when the sun is wrapped up in darkness. اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ریسرچ پوائنٹ ہے. wrapped up سے کیا مراد ہے؟ wrapped up سے بہت سی مراد. ایک یہ ہے کہ it will fall because gravity ختم ہو جائے گی. wrapped up literally wrapped up بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اسپیس ٹائم جو ہے آپ کو پتا ہے وہ ریپ اپ بھی ہوتا ہے. اٹس لائک اے پیپر. پیپر کو ریپ اپ بھی کر سکتے ہیں, پیپر کو رول بھی کر سکتے ہیں, پھر اس کو وونڈ بھی کر سکتے ہیں لائک اے سولینوئڈ. تو کریٹر از ٹیلنگ یو کہ دس از واٹ آئی ول ڈو, کہ میں سن کو ریپ اپ کر دوں گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, and when the stars fall dispersing, اور ستارے گرنے لگ جائیں گے, سٹارز گرنے لگ جائیں گے. یعنی obviously سٹارز کو کیا ہولڈ کر رہی ہے؟ گریوٹی. تو گریوٹی ختم ہو جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, and when the mountains are removed, جب ماؤنٹینز ریموو کر دیے جائیں گے. obviously جب ارتھ کو پھیلا دیا جائے گا, اس کی گرہ جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی, اس کو فلیٹ کر دیا جائے گا ارتھ کو, تو ڈیفینیٹلی ماؤنٹینز, پلیٹوز, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور ایک اور مطلب ہے کہ ماؤنٹینز بھس بن جائیں گے, روئی بن جائیں گے. کیوں بن جائیں گے؟ دیکھیں بہت سی تھیوریز ہیں اس پہ. سائنٹیفک تھیوری ایک یہ ہے کہ ہگز بوسن پارٹیکل جو کہ میٹر کو کنٹرول کرتا ہے, اس پہ آپ ریسرچ کبھی کیجیے گا ہگز بوسن پارٹیکل کا کیا رول ہے. نوبل پرائز ملا نا ہگز اور بوسن کو, 2 سائنٹسٹ تھے. ہگز بوسن پارٹیکل میٹر کو کنٹرول کرتا ہے, ایک چیز کو میس دیتا ہے. تو ہگز بوسن بھی اگر ایگزسٹ کرتا ہے لیٹ سے, تو اس کو بنانے والا اللہ ہے اور اس کو کنٹرول کرنے والا, آلٹر کرنے والا وہ بھی اللہ کی ذات ہے. تو اللہ از ٹیلنگ اس اباؤٹ ہز پاور کہ ماؤنٹینز کو میس لیس بنانا میرے لیے کوئی بات نہیں ہے. اینڈ وین دا فل ٹرم شی کیملز آر نیگلیکٹڈ, یہ ایک محاورتاً بات ہے کیونکہ عربس کے لیے کیمل, اسپیشلی دس فل ٹرم یعنی پریگننٹ کیمل, بہت بڑا ایک کموڈیٹی تھی. تو اس کو نیگلیکٹ کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم اپنی سب سے ضروری کمٹمنٹس کو بھول جاؤ گے جب تم وہ منظر دیکھو گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یعنی سن قریب آ رہا ہے اور سٹارز فال کر رہے ہیں اور لاوا جو ہے وہ بھڑک رہا ہے اور زمین کے اندر سے لاوا نکل رہا ہے جوش مار کے. تو یہ سین ہی ایسا ہوگا کہ ہیومینٹی پینک ہو جائے گی. اینڈ when the wild beasts are gathered, اور وائلڈ بیسٹ آپ کو پتا ہے جب زلزلہ آنے والا ہوتا ہے نا, تو یہ پرندے اور یہ سارے جانور جو ہوتے ہیں وائلڈ بیسٹ, یہ ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں پینک ہو کے, کیونکہ ان کو ساؤنڈ ویوز پہلے پتہ لگ جاتی ہیں. ہمیں تو صرف ساؤنڈ کی خاص فریکوینسی سنائی دیتی ہے نا, 20 سے 20,000 ہرٹز. ہیومن بینگ پھر بھی جو ہے وہ پھڑیاں مارتا ہے کہ مجھے الٹیمیٹ ٹروتھ مل گیا. ہیومن بینگ تو کتنا زیادہ دیکھ لیں ڈیپینڈنٹ ہے. ہیومن بینگ کو نہ ساؤنڈ کی فریکوینسی اس طرح سے سنائی دیتی ہے, نہ ہیومن بینگ کو بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں, یٹ ہیومن بینگ ڈینائی کرتا ہے. تو اینی وے وائلڈ بیسٹ گیدر ہو جائیں گے. اینڈ وین دا سیز آر فلڈ ود فلیم, اور سمندر بھڑک اٹھیں گے. اب اس پہ کیا ہے, سمندر بھڑک اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ یا تو لاوا ان میں انٹر ہو جائے گا, یا پھر چونکہ پانی جو ہے وہ H2O ہوتا ہے, جب اوزون لیئر ختم ہوگی, آکسیجن ختم ہو جائے گی. ایک ویڈیو ہے بائی دا وے, یوٹیوب پہ ایک چینل ہے ہاشم الغالی, دیکھا آپ نے کبھی؟ سائنس کی بہت ریسرچ وہ بندہ کرتا ہے. اس نے ایک ویڈیو شیئر کی, وٹ اف ارتھ سے 5 سیکنڈ کے لیے آکسیجن ختم کر دیں. 5 سیکنڈ کے لیے ارتھ سے آکسیجن اگر ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا, سیز بھڑک اٹھیں گے, کیونکہ پیچھے جو رہ جائے گا وہ ہائیڈروجن رہ جائے گی. آکسیجن جب نہیں ملے گی, آکسیجن ختم ہو جائے گی, ہائیڈروجن جو ہے ہائیلی فلیمیبل ہوتی ہے, وہ جیو تھرمل انرجی کو برداشت نہیں کر سکے گی اور پھر بھڑک اٹھے گی. یہ اللہ نے ایک سائن بتایا کہ ظاہر ہے اوزون لیئر ختم ہوگی ڈیفینیٹلی. اوزون لیئر نے کیوں ختم ہونا ہے؟ کیونکہ ایٹموسفیئر نے ختم ہونا ہے. ابھی تو اللہ نے پروٹیکشن دی ہے ارتھ کو اوزون لیئر کی, جو بہت سی خطرناک الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن سے ہمیں بچاتی ہے. اینڈ وین دا سولز آر پیئرڈ, جب سولز کو پیئر کیا جائے گا انٹو ایول اینڈ گڈ, ایک اس کی یہ میننگ ہے, اور ان کو کھڑا کیا جائے گا. اینڈ وین دا گرل ہو واز بریڈ الائیو از آسکڈ فار وٹ سنس شی واز کلڈ. یعنی اللہ کا آپ ایکسپریشن چیک کریں کہ اللہ سب سے پہلے یہ بات کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں حساب لوں گا انجسٹس کا, کہ یہ لڑکی جسے تم زندہ دفناتے رہے ہو, کس جرم میں تم اسے زندہ دفناتے رہے ہو. تو دس از دی ایکسپریشن دیٹ دا قرآن گیوز قیامت کا, کہ قیامت کوئی مذاق نہیں ہے. قیامت آئے گی اور سارے انجسٹ لوگوں کو میں پکڑوں گا, جو انجسٹس کرتے رہے ہیں, جو لوگوں کے رائٹس ضمن کرتے رہے ہیں, جو زندگی اس طرح گزارتے رہے ہیں کہ جیسے کبھی میرے سے ملاقات ہی نہیں ہوگی, اور جو فرعون بن کے زندگی گزارتے رہے ہیں. تو حالات حاضرہ کو اگر آپ دیکھیں آج کل, کہ اس وقت جو 3 کنٹریز ہیں نیکسز آف ایول جن کو میں کہوں گا,
جو کہ اس وقت سب کو پتا ہے کہ غلط کر رہی ہیں. یہ اب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کانسپریسی تھیوری ہے. آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ امریکہ میں آ کر کس طرح سے ایک فیسسٹ گورنمنٹ رن کر رہا ہے, اور پھر اس سائڈ پہ اسرائیل نیتن یاہو جو ہے وہ بھی ایک فیسسٹ آدمی ہے, اور تیسری سائڈ پہ جو انڈیا میں اس وقت مودی ہے اس کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, کس طرح سے کشمیریوں کو انہوں نے کشمیریوں پہ ظلم کیا, کشمیر کو سیل کر دیا. تو یہ حالات آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ جنگیں ہوں گی, بڑی بڑی جنگیں ہوں گی, اور عرب ورلڈ میں بہت بڑی تباہی آئے گی. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ عربز کی ڈسٹرکشن ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ عرب ورلڈ 2011 سے لے کر اب تک ٹرموائل میں. 2011 میں جو ان کی وہ چلی تھی ایک موومنٹ مڈل ایسٹ میں جس کو عرب سپرنگ کہتے ہیں, لیبیا کا حال دیکھ لیں کیا ہوا, عراق کا حال دیکھ لیں کیا ہوا, افغانستان کو دیکھ لیں, ایران ٹرموائل میں ہے تب سے, ٹھیک ہے, ایران از ان وار ود اسرائیل, اور سعودی اور ایران کی ٹسل چل رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ افریقن کنٹریز جو ہیں لیبیا کے ساتھ, جیسے ایجپٹ میں ٹرموائل ہے, اور اب سیریا میں جو ٹرموائل چل رہا ہے قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام میں سے جب پیس ختم ہو جائے, شام جب خانہ جنگی کا میدان بن جائے, دین ویٹ فار مہدی. یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ پھر مہدی کا ویٹ کرو, کیونکہ شام سے خیر اٹھنا یہ بہت بڑی بات ہے. شام از اے بلیسڈ لینڈ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہر ہے پیلسٹائن الگ سے کوئی کنٹری نہیں تھی, نہ ہی اسرائیل کوئی الگ سے کنٹری تھی, تب شام کا علاقہ تھا سارا. اور آپ کو پتا ہے کہ جیروسلم شام میں ہے, تو جیروسلم کا کیپٹل بننا اسرائیلی اسٹیٹ کا, دس از آلسو ون آف دا میجر سائنس دجال کے ارائیول کا. مغیرہ آپ سے بات کر رہے تھے دجال کے ارائیول کا, پھر مغیرہ نے آپ سے ابن سیاد کی بات کی. تو تھوڑا سا میں اس کو مختلف انداز سے سوچتا ہوں کہ مے بی دجال نوز ٹائم ٹریول اینڈ مے بی ہی نوز ٹیلی پورٹیشن, کیونکہ جیسے جیسے سائنس جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے, یہ چیزیں ریالٹی بنتی جا رہی ہیں. ٹیلی پورٹیشن, ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ود ان سیکنڈز, یا ڈفرینٹ ٹائمز پہ ایگزسٹ کرنا اور عمر نہ بڑھنا, یہ بھی ایک بڑا کامن فینومینا ہے سائنس کا, جس کو ظاہر ہے ٹائم پہ کنٹرول ہے, وہ کسی بھی ٹائم پہ آ سکتا ہے, ایگزسٹ کر سکتا ہے, واپس جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو حیران کن چیزیں نہیں ہیں. حدیث جب پہلے کبھی ہم سنتے ہوں گے 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, تو سوچتے ہوں گے یہ کیسے ہوگا, ہاؤ کوڈ دجال بی ری بورن, کیونکہ آپ کو پتا ہے اس نے دوبارہ پیدا ہونا ہے, اس نے 24-25 سال میں ایمرج ہونا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں بات پتا ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ ایمرج کس لیے ہوگا, اچانک سے اس کو خبر ملے گی کہ امام مہدی آ گئے, تو وہ غصے سے شدید لال پیلا ہو جائے گا اور اپنی زنجیروں کو بریک کر دے گا اور ظاہر ہو جائے گا, ایمرج ہو جائے گا دنیا میں. تو اس کے بارے میں بہت سی ایسی عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں, جیسے ابن سیاد کا واقعہ ہے. پھر یہ کہ وہ ایگزسٹ بھی کر رہا ہے, اس نے دوبارہ پیدا بھی ہونا ہے. تو یہ ان کو ریکنسائل, میرا ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے ڈائمینشنز کا کنسیپٹ ہے, ڈفرینٹ ڈائمینشن, اسپیس ٹائم کا کنسیپٹ ہے, ٹائم ڈائلیشن کا کنسیپٹ ہے, ٹیلی پورٹیشن کا کنسیپٹ ہے, تو یہ میرے لیے کوئی حیران کن باتیں نہیں ہے, کیونکہ فزکس کے کنسیپٹس تھوڑے بہت میں نے پڑھے ہیں. آپ بھی جب پڑھیں گے آپ کو اتنی حیران کن باتیں نہیں لگیں گی, اور اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ ہمارے نبی سچے ہیں. اور بے شک ہم اپنے نبی پہ ایمان لے کر آئے, چاہے ہمیں کنسیپٹس پتہ ہو یا نہ پتہ ہو, ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے, ہو بھی سکتا ہے یہی کنسیپٹس ایگزیکٹ ہو, یا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کنسیپٹس ہو, لیکن دجال نے آنا ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. تو جس طرح حالات آج کل بنتے جا رہے ہیں دنیا میں, سمجھتا ہوں جیسے جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ترقی کر رہی ہے, جیسے جیسے ہماری کمیونیکیشن اس میں گیپ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, مارکیٹ پلیسز جو ہیں وہ جس طرح سے بلڈ ہو رہے ہیں, جس طرح سے ویزا کارڈ نے ریولوشنائز کیا ہے شاپنگ کو, اور بڑا کچھ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ حدیث دیکھیں گے آپ کی آنکھیں کھلتی جائیں گی کہ یہ ایگزیکٹ باتیں تو ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہیں, which is a sign which proves actually کہ humanity is going towards the end. ہم آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں, اور اب صرف میجر سائنس رہ گئے ہیں. میں نے جتنی ریسرچ کی ہے, مائنر سائنس تو 100% مجھے پورے ہوتے نظر آ گئے جتنا میں نے پڑھا ہے. میجر سائنس میں یہ ہے کہ امام مہدی کا آنا, دجال کا آنا, عیسیٰ علیہ السلام کا آنا, پھر بہت بڑی ایک وار ہونا, آرمیگڈون جس کو کہتے ہیں, جو کہ جوز کے خلاف لڑی جائے گی, اور مسلمز اور کرسچنز ایک سائڈ پہ ہوں گے. تو یہ حالات آہستہ آہستہ, اگر کوئی بھی ورلڈ افیئرز کو تھوڑا سا کرٹیکلی پڑھنے کی کوشش کرے اور نیکسس آف ایول کو سمجھنے کی کوشش کرے, اور مسلمانوں کے خلاف جو اس وقت پوری مہم چل رہی ہے ویسٹرن میڈیا میں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرے, تو ڈیفینیٹلی وہ اسی کنکلوژن پہ پہنچے گا جس میں میں پہنچا ہوں. ہیونگ سیڈ اٹ, جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا کہ ویسٹ یہ کر رہا ہے, ویسٹ وہ کر رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نان مسلمز برے ہیں, نہ ہی نان مسلمز کے خلاف ہم نفرت پھیلا رہے ہیں. نان مسلمز ہماری طرح کے انسان ہیں, اور ان میں اچھے لوگ بھی ہیں ہماری طرح, جیسے ہمارے یہاں اچھے لوگ ہیں ہمارے یہاں برے لوگ بھی ہیں, وہاں بھی ہیں. اصل میں ویسٹرن پاورز کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو جو رول کر رہے ہیں لوگ, وہ لوگ جو ہے کرپٹ ہو گئے.
اور وہ لوگ کے کچھ ہڈن ایجنڈاز ہیں, سیکرٹ ایجنڈاز ہیں, یہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے. سو لیٹس اسٹارٹ وتھ سائنس آف دی آر. مائنر سائنس کیا ہے جو ہمیں اس وقت فل فلو میں نظر آ رہے ہیں. مائنر سائنس سمجھنے سے پہلے ایک اصطلاح سمجھ لیں, فتنہ, کیونکہ فتنے کا دور, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فتنے کا ورڈ یوز کیا, قرآن نے فتنے کا ورڈ یوز کیا. تو فتنہ ہوتا کیا ہے؟ فتنے کا ورڈ ان شارٹ لٹرلی اٹ مینس ٹیسٹ اینڈ ٹرموائل, کہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا, تمہارے لیے ایک چیز جو ہے وہ ٹرموائل بن جائے گی, ڈیفیکلٹ بن جائے گی, تمہیں فیس کرنا پڑے گا. مجھے ایک اسکالر نے بڑا زبردست میننگ فتنے کا سمجھایا ہے, لٹرل مجھے اس کی پکچر دکھائی کہ فتنہ اصل میں ہے کیا. انہوں نے کہا فتنہ یہ ہے کہ تمہارے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے چاروں طرف, لیکن تم نے وہاں پہ رہنا بھی ہے. اب اس ہال میں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے, لیکن اس ہال سے باہر ہم نہیں جا سکتے, ہم نے اسی ہال میں رہنا ہے, اسی ہال میں بریتھ کرنا ہے. تو کیا کریں گے؟ یا تو آگ کو بجھانے کی کوشش کریں گے, یا پھر کوئی ہے وہ ماسک پہنیں گے تاکہ ایٹ لیسٹ آگ کے فیومز تو ہمیں نقصان نہ دیں. تو یہی فتنہ ہے. آج کا دور مسلمان کے لیے لٹرلی اس طرح بن چکا ہے کہ اگر تو آپ نے مسلمان رہنا ہے, ایک ہے کہ مسلمان نہیں رہنا, ایک ہے کہ اگر آپ نے واقعی دین کو پریکٹس کرنا ہے, مسلمان رہنا ہے, اس فلسفی پہ چلنا ہے جو فلسفی ہمارے نبی نے دی, تو پھر اٹس لائک لیونگ ان فائر. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسے ایک انسان دہکتے ہوئے کوئلے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے, ظاہر ہے جلے گا وہ. تو ہمارے ارد گرد یہ جو فتنہ ہے, یہ جو آگ ہے, یہ کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, اتنا ڈسٹریکٹڈ ہیومن بینگ کسی دور میں نہیں تھا جتنا آج کے دور میں ڈسٹریکٹڈ. ڈسٹریکٹڈ سے مراد ہے کہ کھو گیا ہے, بھول چکا ہے, اپنی آئیڈینٹی بھول چکا ہے, اپنے پرپس کو بھول چکا ہے, اتنا دور چلا گیا اسلامک فلسفی سے, اتنا دور چلا گیا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں بیسکس بھی یاد نہیں رہے. یعنی اتنا ڈسیو ہو چکا ہے کامن بندہ, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے, اتنا ڈسیو ہو چکا ہے کہ سامنے نظر آ رہی ہے دجالیت, سامنے نظر آ رہا ہے کہ ڈسیپشن ہے کیا, لیکن اس کے باوجود فالو کر رہے ہیں, اس کے باوجود سوچتے نہیں ہیں, سوچنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا. بائی دا وے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اتنا کھپا دو انہیں, اتنا کھپا دو کہ ان بچانے کے بعد سوچنے کا ہی ٹائم نہ ہو. آپ دیکھیں ہمارا ایک ایوریج یوتھ, اس کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. اس کو بچپن سے جو ہے وہ یہی سکھایا جاتا ہے کہ تم نے بس پیسے کمانے, اور اس کمانے کے لیے تم میں سرٹن سکلز ہونے چاہیے. اس کے لیے اسے اکیڈمی بھی بھیجتے ہیں, ٹیچر بھی لگا کے دیتے ہیں, ٹیوٹر بھی رکھ کے دیتے ہیں, اسکول بھی جاتا ہے, 8-9 گھنٹے اسکول میں لگاتا ہے, پھر 5-6 گھنٹے آ کے ٹیوشن میں جاتا ہے. ایسا بچہ کیسے سوچے گا؟ اسکول میں کوئی ڈوز نہیں مل رہی, یہ جو کامن اسکولز ہیں وہاں پہ کوئی ڈوز نہیں ہے کہ فتنہ کیا ہوتا ہے, دجالیت کیا ہے, ڈسیپشن کیا ہے, آج کے مسلمانوں کے لیے چیلنجز کیا ہے. مسلم آئیڈینٹی تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے, چیلنجز ڈسکس کرنا تو دور کی بات, مسلم آئیڈینٹی کو ریکگنائز کرانا یہ بھی ایک چیلنج بن چکا ہے کہ بھائی تم مسلمان ہو, تمہارا ایک ڈریس کوڈ ہے, تمہارے کچھ افکار و نظریات ہیں, تم ڈیفرنٹ کیسے ہو دوسروں سے, تم نے دوسروں کو یہ چیز دینی تھی لیکن بہرحال ہم خود کھو گئے. تو یہ اتنے چیلنجز بن چکے ہیں, ہیومن بینگ اتنا ڈسٹریکٹڈ ہو چکا ہے. پھر پی ایچ ڈی کرنی ہے, 30 سال 32 سال اس میں لگ جائیں گے. پی ایچ ڈی کے بعد کمانا ہے, کھانا ہے, پیسے بنانے ہیں, تو کہاں سے ٹائم نکلے گا ان ساری چیزوں کا. ہیونگ سیڈ اٹ, اس کا مطلب نہیں پی ایچ ڈی کرنا کوئی غلط بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف مقصد ہمارا معاش بنا دیا گیا ہے, اور صرف مقصد دنیا کو بنا دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے اب ان لائنز پہ ہم سوچتے ہی نہیں. اور ان لائنز پہ نہ سوچنا یہی دجالیت ہے میرے نزدیک. دجال سے ڈسیو کیوں ہوں گے میجورٹی؟ کیونکہ انہوں نے کبھی ان لائنز پہ سوچا ہی نہیں. لٹرلی دجال کا سسٹم, دجال سامنے کھڑا ہوگا, لوگ نہیں پہچانیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ماتھے پہ کفرہ لکھا ہوگا. تو ایک کوئی بھی بندہ پوچھ سکتا ہے, ایک لڑکے نے پوچھا ایک اسکالر سے کہ پھر تو ہم پہچان لیں گے اگر اس کے ماتھے پہ اتنا کلیئرلی کفرہ لکھا ہے تو وی ول ریکگنائز دجال. تو انہوں نے کہا کہ اتنا سمپل نہیں ہے. انہوں نے چھوٹی سی مثال دی, انہوں نے کہا کہ تمہیں سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا نظر آتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, لیکن پھر بھی ہم پیتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ایڈکشن اتنی ہو گئی ہے کہ اس چیز کو اگنور کیا جا رہا ہے, اس چیز کو مذاق لیا جا رہا ہے کہ یہ تو ایم ہی لکھا ہوا ہے. تو وہ سامنے آ جائے گا, چاہے کفرہ لکھا ہو چاہے کچھ ہو, ڈیپینڈنٹ اتنا ہو چکی ہوگی ہیومینٹی کہ وہ کہے گی کہ نہیں یہی ٹھیک ہے, یہی سچا ہے. اور ظاہر ہے ریسورسز ساری اس کے پاس ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال سے ڈراتے تھے تو صحابہ کہتے تھے کہ ان کی آئیز وائڈ ہو جاتی تھی, ان کا چہرہ لال ہو جاتا تھا, اور اتنا ہمیں ڈر لگتا تھا کہ جیسے ابھی دجال پیچھے سے نکل کے آ جائے گا. تو ڈرنے والی بات تو ہے, ڈرنے والی بات اس لیے کیونکہ اس سے بڑا ڈسیپشن اور اس سے بڑا فتنہ آیا ہی نہیں آج تک. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا فتنہ اس کا فتنہ ہوگا. اور ریزن یہ کہ پیپل ول بی ڈیسیوڈ and majority will be deceived, multitudes of people will be deceived, they will be following him, going after him, لیکن انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو بہرحال
یہ جو کانسیپٹ ہے میٹرکس کا بڑا زبردست کانسیپٹ مجھے لگتا ہے, وہاں بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اس مووی میں ایک خاص چیز جو مجھے نظر آئی کہ اس کو ہیرو کو نیو کو 2 پلز پریزنٹ کی جاتی ہیں, بلو پل اینڈ ریڈ پل, اور وہ ساتھ میں مورفیس کہتا ہے کہ بلو پل لوگے تو ٹھیک ہے, یو ول ویک اپ ان یور بیڈ اور اسی طرح جاب کرو گے جس طرح کر رہے ہو, زندگی اسی طرح چلے گی, کھاؤ پیو ایش کرو, نیٹ فلکس پہ بیٹھے رہو, موویاں دیکھو, ٹی وی سیریز دیکھو اور زندگی گزرنے دو, پیسے کماؤ. لوگوں کا کیا ہے, ہم نے اپنے پیسے کمانے, ہم نے بیٹھنا ہے, ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے, کمفرٹ میں گزارنی ہے, تو کمفرٹ زون میں رہو گے اور ٹھیک ہے. لیکن اگر تم ریڈ پل لیتے ہو تو پھر تمہاری آنکھ کھلے گی, وہ جو اندر کی آنکھ ہے, اور پھر تمہیں نظر آئے گا کہ سسٹم رن کیسے ہو رہا ہے اور اس وقت کتنے فالٹس ہیں ہمارے سسٹم میں, اور لٹرلی ہیومن بینگ ایک پرزن میں رہ رہا ہے, ایک جیل میں رہ رہا ہے, اور اس پرزن کی سلاخیں تمہیں نظر آنے لگیں گی کیونکہ تمہاری آنکھ کھل جائے گی اور تمہارا دم گھٹنے لگے گا, اور پھر تم چین نہیں لوگے جب تک کہ تم اس پرزن کو چینج نہیں کر دیتے. تو یہی مسلمان ہے. بلو پل ریڈ پل. بلو پل وہ پل ہے, وہ لالی پاپ ہے, وہ گولی ہے جو اس وقت ہمیں سارا کا سارا میڈیا دے رہا ہے. وہ فلسفی ہے کہ کھا لے پی لے جی لے, ٹھیک ہے, کوکا کولا کا نعرہ ہے. اسی طرح من کی مان سپرائٹ کا نعرہ ہے, ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا, یہ بھی ڈیو کا نعرہ ہے. تو ظاہر ہے یہ جو ہمیں پل مل رہی ہے بلو پل, یہ پل ہمیں یہ کہتی ہے کہ دنیا اصل میں ختم ہو جانی ہے تو تھوڑے دن انجوائے کر لے, اپنے پیسے شیسے بنا لے, اور ٹھیک ہے لوگوں کا کیا, لوگوں کو فارغ کرا. تو بار بار مجھے کلیئر کرنا پڑ رہا ہے, ہیونگ سیڈ اٹ, پیسے کمانا کوئی غلط بات نہیں ہے, کیونکہ ایسے لیکچر سے نا مسکنسیپشنز بھی لوگ لے کے جا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے پیسے کمانا غلط ہے. پیسے کمانا کوئی غلط نہیں ہے, نہ ہی کیریئر بنانا کوئی غلط ہے, نہ ہی ظاہر ہے کہ اپنے بال بچوں کا خیال کرنا, بزنس کرنا, انٹرپرینور بننا غلط ہے. لیکن اس کو مقصد بنا لینا, اس میں اتنا کھو جانا, اس میں اتنا ڈسیو ہو جانا کہ نمازیں بھی مس ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کہیں نہیں آیا, دور دور تک جو ہے وہ ریلیجن ہماری لائف میں ہے ہی نہیں, اسپرچویلٹی سے ہم اتنا دور چلے گئے, اتنا دور چلے گئے, قیامت کو ویسے بھول چکے ہیں. تو یہ چیز غلط ہے, یہ چیز ڈسیپشن ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آج انشاءاللہ ہم آپ کو ریڈ پل دیں گے, اور وہ ریڈ پل ہے قرآن و حدیث کا وہ نالج جس سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے والے ہیں کہ ہمارے ساتھ گیم کیا ہو رہی ہے اور کیا ہونے والا ہے, لیکن ہم کیئر ہی نہیں کر رہے. ہمارے مطلب جوں تک نہیں رینگ رہی ہمارے ہاں, اور ہمارے ہاں ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ ایک مکھی یہاں پہ آ کے بیٹھتی ہے, اسے یوں جھٹک کے اٹھا دیتے ہیں, یعنی کچھ ہوا ہی نہیں. تو آج اس چیز کو آپ کو فیل کرنا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں, اور دس ول کم ٹرو, دس ول کم ٹو پاس, سو وی شوڈ بی ریڈی. آپ ہی وہ جنریشن ہیں, جتنے لوگ یہاں آئے ہیں اور بھی اللہ پیدا کرے گا, اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. آپ میں سے ہی اللہ نے لوگوں کو اٹھانا ہے, آپ نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے, جا کے آپ نے لوگوں کو وارن کرنا ہے, ان کو تھوڑا سا جگانا ہے کہ بہت ریسٹ ہو گیا, اب جاگو, تھوڑی آنکھیں کھولو. ہم نے اپنے گھر والوں کو بھی ریئلائز کرانا ہے کہ ٹھیک ہے بہت دنیا ہو گئی, تھوڑا سا اس طرف بھی تو غور و فکر کرو نا, اسپرچویلٹی, اپنے لائف سٹائلز کو آبزرو تو کرو نا کہ ہمارے لائف سٹائل کیسے ہیں. کیا ہم ایسی جنریشن پیدا کر رہے ہیں جو دجال کے آگے سجدہ کرے گی, یا ہم ایسی جنریشن پیدا کر رہے ہیں جو امام مہدی کے ساتھ ہوگی اور حق کے ساتھ ہوگی, اور حق کے خلاف, دجال کے خلاف کھڑی ہوگی اور حق کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوگی. تو یہ چیز سوچنا بہت ضروری ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریڈ پل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کھڑے ہوئے ایک بہت اونچی بلڈنگ پہ مدینہ میں, اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو انہوں نے کہا I see afflictions falling among your houses as rain drops fall. صحیح البخاری. میں فتنوں کو اس طرح, اس تعداد میں, اس سپیڈ کے ساتھ تمہارے گھروں پہ گرتا دیکھتا ہوں جس طرح رین کے ڈراپس, بارش کے قطرے گرتے ہیں. اب وہ فتنے کیا ہیں, اس کی بہت سی انٹرپریٹیشنز ہیں. گھروں میں انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے, LED کے آنے کی وجہ سے بہت چیزیں جو ہے وہ فتنہ بن چکی ہیں ہمارے لیے. فتنے سے مراد ہے ٹرموائل. انسان ٹیسٹ میں آ گیا, انسان کو سمجھ نہیں لگتی میں کیا کروں. انسان پڑھنا چاہتا ہے, محنت کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ہیں. انٹرنیٹ ہے, ورلڈ آف انٹرنیٹ ہے, پھر ورلڈ آف پورن ہے, پھر پتہ نہیں کیا ہے, پھر جو ہے وہ موویز اور ٹی وی سیریز اور بلا بلا بلا. تو یہ فتنے جو انسان کے گھر میں بارش کے قطرے کی طرح گر رہے ہیں, آئی تھنک دیز پوائنٹ ٹو سیٹلائٹ چینلز اور وائی فائی میں بھی, اور سگنلز اور مائکرو ویوز اور یہ ساری جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے, واللہ عالم. لیکن فتنے اس وقت پوری طرح ہمیں اپنے قابو میں کر چکے ہیں. میں آپ کو جو بتا رہا تھا نا کہ فتنے اس وقت رونما ہو چکے ہیں اپنے فل فلو میں, وہ اس امیج سے بھی سمجھنے چاہیے کہ ویلکم ٹو دا ورلڈ آف انٹرنیٹ, چوز وائزلی. میمز, اب دیکھیں میمز کی پوری ایک سائنس ہے, اور میمز میں تو آج کل PhD بھی ہو رہی ہے. اچھی میمز بھی ہوتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ضرورت سے زیادہ مذاق, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ مذاق, اوور جوکنگ کلز دی ہارٹ, دل کو مردہ کر دیتا ہے. اور دل جب مردہ ہو جاتا ہے
تو پھر کہاں ہمیں یہ باتیں سمجھ لگنی؟ پھر تو ہم ہر چیز کا مذاق بنائیں گے نا, ہر چیز کا مذاق اڑائیں گے. اور ہمارے میجورٹی یوتھ کا مسئلہ یہی ہے, ہر وقت شغل شغل شغل, اس سے دل مردہ ہوتا جاتا ہے, مردہ ہوتا جاتا ہے, اور اینڈ میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بچتا. سو دین اگین وائی سو ریلیجس, ریلیجن کا مذاق اڑانا, ریلیجس لوگوں سے دور بھاگنا. ظاہر ہے کچھ ویلڈ ریزنز بھی ہیں. میں بھی جب جی آئی کے میں تھا اور دین کی طرف نہیں تھا, میں بھی دینی لوگوں سے ڈرتا تھا, دور بھاگتا تھا, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے سامنے امیج ایک ایسی رکھی گئی تھی, ہم بھی مولویوں سے گھبراتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ بندہ جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا دین تو بہت خوبصورت ہے. قرآن و حدیث کو لوگ اس طرح سے پیچھے کریں گے کہ جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, کہ نہیں نہیں قرآن و حدیث کو چھوڑو, مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. ایسے ایسے ٹاپکس کھولے جائیں گے جو ریلیجن کلوز کر چکا ہے. ریلیجن نے کلوز کر دیا LGBT کو, بیان کر دیا ہومو سیکشولیٹی حرام ہے, لیکن وہ پھر کھل گیا. اور آج کل مسلمان جو ہے اس ٹاپک کو کھول رہے ہیں کہ نہیں وائی لیٹس ڈسکس. یا ربا انٹرسٹ کلوز ہو چکا ہے, لیکن نہیں دوبارہ کھلے گا, اور ہم اپنی ڈیزائر کے مطابق, اپنی ہوا کے مطابق اس کو ری انٹرپریٹ کریں گے تاکہ ریلیجن ہمارے لیے کمپیٹیبل بن جائے. کیونکہ ظاہر ہے ریلیجن بہت سخت ہے, اس کو آسان بنانا ہے, اس کو ہم نے اپنے لائف سٹائلز کے مطابق بنانا ہے. تو یہ ہے اصل میں فتنہ, یہ ٹیسٹ ہے, ٹرموائل بن چکا ہے ہمارے لیے کہ ہم اتنا پبلک اوپینین سے انفلوئنس ہو چکے. پھر آپ دیکھ لیں کہ کتنی میسو ڈسیپشن ہے. یعنی یہ آتے ہیں اینکرز, آ کر ایک ایشو کو شروع کرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا سچے ہیں جھوٹے ہیں, کون گارنٹی دے سکتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے اسٹیٹسٹکس لاتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے. ٹھیک ہے اچھے اینکر بھی ہیں, بہت سے آنےسٹ اینکر بھی موجود ہوں گے, کیونکہ ہر دور میں اچھا برا تو ہوتا ہے, لیکن میجورٹی وی کانٹ ٹرسٹ. ہمیں نہیں پتا فاکس نیوز کیا دکھا رہی ہے, CNN کیا دکھا رہا ہے, کیا تبصرے ہو رہے ہیں, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. لوگوں کے اوپینینز بن رہے ہیں, لوگوں کے اوپینینز خراب ہو رہے ہیں, کیونکہ دین تو پڑھا نہیں, وہ تو نہ بچپن سے کسی نے پڑھایا نہیں تھا. ایک قاری صاحب آتے تھے, وہ سپارہ پڑھاتے تھے, اس کے بعد ایک سرمنی ہوئی کہ بیٹا مبارک ہو قرآن ختم ہو گیا. اب بیٹے کو یہ میسج گیا, بیٹی کو قرآن تو ختم ہو گیا. ختم ہونے کا مطلب ہے کہ اب میری جان چھوٹی, اب میں نے ساری زندگی اس کو ہاتھ نہیں لگانا, میری ذمہ داری پوری ہو گئی. اس کے بعد چلو اب انجینئر بنائیں, ڈاکٹر بنائیں, ٹھیک ہے وہ بھی بنانا چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کو ختم کر دیا. تو یہ ہمارا کلچر ہے, تو وہ چیز ہے نہیں. اور اس کے اپوزٹ جو آئیڈیالوجی آ رہی ہے, جو ویو آ رہی ہے, جو سیلاب آ رہا ہے مس انفارمیشن کا, اور جو فلسفی دی جا رہی ہے ہمیں, جس طرح ہمارے مائنڈز کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے, یہی دجالی فتنہ, اور ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا. تو اس کو میں آپ کو ذرا انگلش میں بھی سناتا ہوں. Tribulation will be presented to the hearts of people like a reed mat woven stick by stick, and any heart afflicted by them will have a black mark put into it, but any heart that rejects them will have a white mark put into it. Thus there will be two kinds of hearts. One is pure like a white gemstone, and it will not be harmed by any tribulation as long as the heavens and the earth endure, and the other is black and dusty like a worn out vessel, neither recognizing good nor rejecting evil, but rather immersed in its desires. نہ گڈ رہا نہ برا رہا, بلکہ صرف یہ کہ میری ڈیزائر جو مجھے کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے. اور یہی ہے من کی مان, دس از وٹ اٹ از, کہ من جو کہتا ہے وہ مانو, لوگوں کو چھوڑو. آپ ایڈز دیکھ لیں, پتہ نہیں آج کل ایک ایڈ چل رہا ہے, اس میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو تو میں تو وہ کروں گی جو میرا دل کرتا ہے. تو ٹھیک ہے دل تو کرتا ہے, لیکن دل کرنے کا ہم نے یہ بھی تو چیک کرنا ہے نا کہ وہ جو دل کر رہا ہے وہ شریعہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ہم تو مسلمان ہیں نا, ہمیں تو ایک آئیڈیالوجی دی گئی ہے, ہمیں تو ایک سسٹم دیا گیا, ہم نے اس کے مطابق ہر چیز چیک کرنی ہے. دل کی ماننے سے کوئی نہیں آپ کو روک رہا, لیکن اکثر دل کچھ ایسی چیز بھی چاہ سکتا ہے جو سوسائٹی کے لیے ڈیمیجنگ ہے, آپ کے لیے ڈیمیجنگ ہے, آپ کی آنے والی جنریشنز کے لیے ڈیمیجنگ ہے. بہت سے فیصلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ بعد میں جا کے 20 سال بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کاش میں نے نہ کیا ہوتا, لیکن اس ٹائم بتانے والا کوئی نہیں ہے, گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ بات ہے اصل میں. اور یہ میں نے جو پکچر دکھائی نا, ووون سٹک بائی سٹک, دیکھیں پکسلز جو ہیں وہ اس طرح ہی بنتے ہیں, ٹھیک ہے, پکسل بائی پکسل, 720 پکسل, 1024 پکسل. تو یہ پکسل بائی پکسل, تو ریڈ میٹ کیا ہے, LED. بہت سے اسکالرز کے نزدیک ریڈ میٹ جو ہے, کیونکہ وہ دیوار پہ لگتا ہے, تو LED دیوار پہ لگی ہوتی ہے. اور میجورٹی کنٹینٹ, میں بار بار میجورٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی گھبرا نہ جائے کہ ہم نے ٹی وی کوئی حرام کر دیا. میجورٹی کنٹینٹ اس پہ ایسا ہے جو آپ کو اس طرح سے نیگیٹولی انفلوئنس کرتا ہے کہ ایک تو آپ اسلامی فلسفے سے دور چلے جاتے ہیں. وہ فلسفہ کیا ہے, قیامت آنی ہے, نو ون کیئرس. کوئی بھی مووی یا ٹی وی سیریز میں دکھا دیں جس میں کبھی کسی ایکٹر نے, ہیرو نے صرف اتنا سینٹینس بولا کہ او گاڈ ہیلپ می, ہے ہی نہیں. میکسیمم یہ ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اکیلے میں اور انٹروسپیکشن کر رہا ہے, اکیلے میں بات کر رہا ہے, اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے, لیکن کوئی بھی سینٹینس ایسا نہیں ہے, کوئی بھی مووی یا ٹی وی سیریز میں گاڈ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. تو گاڈ سینٹرک لوگ کیسے پیدا ہوں گے؟ پھر تو سیلف سینٹرڈ لوگ پیدا ہوں گے نا, جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں, جن کا تعلق ہی کوئی نہیں گاڈ سے, جو کہ شیم فیل کرتے ہیں گاڈ کو بلانے میں.
اور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا یا کوئی بھی فالوئنگ کرنے میں شیم فیل کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے اور یہی فتنہ ہے. اگلی حدیث, اٹ واز نریٹڈ فرام ابو ہریرہ دیٹ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, hasten to do good deeds, جلدی کر لو اچھے اعمال کرنے میں. اب دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اور اس کو بہت سیریس لینا چاہیے. اس سے پہلے کہ فتنہ ایمرج ہو جائے, لائک اے پیس آف بلیک نائٹ, جیسے کالی اندھیری رات ہوتی ہے. when a man will be a believer in the morning and a disbeliever in the evening, or he will be a believer in the evening and a disbeliever in the morning, and he will sell his religion for worldly gain. اب ظاہر ہے کالی رات کی اندھیری رات میں کیا ہوتا ہے, راستے کا پتہ نہیں لگتا. اس کالی اندھیری رات میں راستے کا پتہ لگانا ٹارچ لائٹ سے, اور وہ ٹارچ لائٹ یہ علم ہے, یہ فلسفی ہے جو اسلام آپ کو دے رہا ہے اس دور میں کہ اس کو پکڑ لو, اس کو پکڑے رکھو گے تو راستہ نظر آئے گا, اس کو نہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی ادھر جاؤ گے کبھی ادھر جاؤ گے, ولڈرنیس میں لاسٹ ہو جاؤ گے, اور پھر جب لاسٹ ہوگے تو پھر اینڈ میں ڈپریشن ہوگی, پھر تم ایک پرپز لیس زندگی جو ہے وہ گزارو گے, تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور یہی ہو رہا ہے, دیکھ لیں ہمارے یوتھ کے ساتھ, دے آر لاسٹ. میجورٹی آف ہیومینٹی از لاسٹ. انہیں پتہ ہی نہیں وہ کہاں جا رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں. وہ اپنی سینس آف ایگزسٹنس سے ہی دور چلے گئے ہیں. ایگزسٹینشیل ڈپریشن چل رہا ہے کہ پتہ نہیں میں ایگزسٹ کیوں کرتا ہوں اور میرا رول کیا ہے سوسائٹی میں. اور ڈپریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ فیوچر میں اللہ معاف کرے میرج کا انسٹیٹیوشن نہیں چلنے والا, کیونکہ دونوں ڈپریس ہوں گے, دونوں اپنا اپنا سائیکولوجیکل بیگیج لے کے آئیں گے, ہسبینڈ اور وائف. اور یہ ساتھ ظاہر ہے اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے شادی کی انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے. اس کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انسان میں بڑی سخت ہونی چاہیے, کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جب اتنی شیلو پرسنالٹیز ہوں گی کہ ذمہ داری بھی نہیں ہے نہ سیکریفائسنگ ایٹیٹیوڈ ہے, تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. اور یہ ریزن ہے ڈیورسز کی. ہمارے معاشرے میں ڈیورسز جس ہارریبل ریٹ سے بڑھ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, لیکن اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ بہت ہارریبل ہے کہ پتہ نہیں ایک دن میں کتنے ہزار کیسز جو ہے وہ رجسٹر ہوتے ہیں کورٹ میں خلا اور ڈیورس کے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, لیکن چینج کرنے والے بڑے کم ہیں. اب نظر تو آ رہی ہیں, میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں, مجھے بھی سنائی دے رہی ہے, میں بھی پڑھ رہا ہوں, لیکن کتنے لوگ ہیں جو ایکچولی اٹھیں گے, جو ڈارکنیس میں کینڈل کو جلائیں گے. بیٹر ٹو لائٹ ون اسمال کینڈل دین ٹو کرس دا ڈارکنیس. چائنیز پروورب ہے نا کہ ڈارکنیس کو تو سب برا کہتے ہیں. اب ٹی وی اینکرز یہی کہتے رہتے ہیں کہ حالات خراب ہے, حالات خراب ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن کتنے لوگ ہیں جو ایکچولی سٹیپ لیں گے, جو کھڑے ہوں گے. اور ہو سکتا ہے ان لوگوں کو بہت سیکریفائس کرنی پڑے. یہ بھی یاد رکھیں, ایک جنریشن سیکریفائس کرتی ہے تو فیوچر والی انجوائے کرتی ہیں. جیسے آپ کو تاریخ کا اگر نالج ہے تو آٹومنز نے بہت سیکریفائس کیا ہمارے لیے, عربز نے بہت سیکریفائس کیا ہے, منگولینز نے اور کروسیڈرز نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی. انہوں نے اپنے کمفرٹ زون کو خراب کیا, نکلے اپنے خیموں سے, لڑے جا کر, اوکے فائٹ کی, کھڑے ہوئے تاکہ فیوچر جنریشنز فریڈم کے فروٹ کو انجوائے کر سکیں. تو ہمیں تھینکفل ہونا چاہیے ہمارے بزرگان کے لیے. لیکن اب آج کی یوتھ جو ہے وہ پرابلمز میں ہے. تو کیا آپ لوگ کھڑے ہوں گے, کیا آپ لوگ تھوڑا سا اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں گے, ان ڈراموں سے نکلیں گے, تھوڑا سا اپنی لائف میں وہ ٹائم ایڈ کریں گے کہ آپ سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکیں, آپ گیور بنیں. اوکے, ناٹ اونلی جسٹ اے زومبی جو لے جا رہا ہے. تو آپ میں سے کچھ گیورز اٹھیں گے تو حالات چینج ہوں گے, اور اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو اللہ آپ کو ریپلیس کر کے نئے لوگ لائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ تمہیں خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر تم لوگ نہیں کرو گے تو تمہیں پھر برباد کر کے نئے لوگ اٹھائے جائیں گے. سیدھی رول ہے نا, کائنات میں سست لوگ اور اس طرح کے لوگ نہیں رہ سکتے جو کہ سسٹم کو ظاہر ہے کہ ان بیلنس کر رہے ہیں. سسٹم میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم ہی لوگ جاگ جائیں, اور بہتر ہے کہ ہم لوگ اللہ کو پروف کر دیں کہ انشاءاللہ ہم اٹھیں گے اور ہم گیورز بنیں گے. تو گیور بننے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو دیٹ لائٹ, اور وہ لائٹ یہ ہے سمپل ایز دیٹ کہ آپ اس چیز کو پکڑ لیں, اس فلسفی کو پکڑ لیں جو فلسفی آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور وہ یہی ہے کہ فتنے کے دور میں اچھے اعمال کرو, جتنا ہو سکتا ہے اچھے اعمال کرو. یعنی کسی عمل کو برا نہ سمجھو یا چھوٹا نہ سمجھو. جیسے یہاں آنے کے عمل کو کوئی بھی بلٹل نہ کرے. یہاں پہ آ گئے یہ بھی عمل ہے, یہ باتیں سن لیے یہ بھی عمل ہے, ان باتوں میں سے کوئی 100 میں سے ایک بات سمجھ آ گئی ہے یہ بھی عمل ہے, اس کو آگے جا کے شیئر کر دیا یہ بھی عمل ہے. تو کوئی نہ کوئی بات پک کریں, کسی نہ کسی طرح اچھی گیدرنگز کے ساتھ جڑیں اور دھوکے میں نہ پڑیں, کیونکہ اندھیرے میں بہت دھوکا ہوگا. اور پھر ہوگا یہ کہ لوگ رات کو بلیور ہوں گے, صبح کو ڈس بلیور ہوں گے, یا وائس ورسا. صبح کو بلیور, رات کو ڈس بلیور. بالکل ایسے ہیں لوگوں کے ایمان شیک ہو رہے ہیں. یعنی صبح اگر وہ بہت پمپڈ اپ ہے
تو رات کو ڈاؤٹس کی وجہ سے, ڈیزائرز کی وجہ سے ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے کافر حرکتیں کرتا ہے, یعنی ٹوٹلی فلسفی سے آؤٹ ہو جاتے ہیں, اسلامک چیز سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ پرسنالٹیز ہوں گی, شیلو پرسنالٹیز, کہ وہ ڈاؤٹ فل ہوگا. اور ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے آج کل, آپ کو پتا ہے یوٹیوب پہ کتنا کنٹینٹ ہے, فیس بک پہ ہر طرف تو اسلام کے خلاف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, مسلمانوں کے فیتھ کو شیک کیا جا رہا ہے. ہم ایزی لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کوئی کانسپیریسی ہے. کانسپیریسی نہیں ہے, سچ ہے. اسلام کی جڑوں کو شیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن کبھی نہیں ہو سکے گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ حق واضح ہے اور باطل ہمیشہ وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے, آپ نے اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو پتہ بھی نہ لگے, بلیو می, میں آپ کو ریئل سٹوریز بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو پتہ بھی نہ لگے اور آپ کا چھوٹا بھائی ایتھیسٹ ہو چکا, ہو سکتا ہے آپ کو پتہ بھی نہ لگے اور آپ کی بہن کے ذہن میں ایسے ایسے ڈاؤٹس آ چکے ہیں اللہ کے بارے میں اور دین کے بارے میں کہ آپ نے کبھی بات بھی نہیں اس سے کر کے دیکھی. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بردر, آپ کی فیملی میں سے کوئی بندہ تھوڑا سا ہل گیا ہو, کیونکہ یہ چیز ہر جگہ ہے. تو خیال کریں, اپنا خیال کریں, اپنے ایمان کا خیال کریں اور اپنے گھر والوں کے ایمان کا خیال کریں, ان سے بات چیت کرتے رہیں. تو یہ شخص اپنے دین کو ورلڈلی گین کے لیے سیل کر دے گا, یعنی کہ دینی فلسفی کو اور دینی چیز سے بہت دور چلا جائے گا, صرف کس لیے؟ ورلڈلی گین ہے. اور ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. لوگ جو ہے وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں. لوگ جاب کرنے کے لیے سوچتے ہی نہیں حلال ہے کہ حرام ہے. ایک تو ہے نا کہ نالج تو دور کی بات, سوچنا بھی نکل چکا ہے کہ یہ چیز حلال ہے حرام ہے, اور اس کا امپیکٹ کیا ہے میری لائف میں. میں کل ہی بات کر رہا تھا ایک اسکالر سے, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آ رہے ہیں لاہور میں یہ اسکالر تاکہ ہم ان کے لیکچرز رکھوائیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ استخارہ کر رہے ہیں لاہور آنے کے لیے. تو میں اتنا حیران ہوا کہ اس کے لیے استخارہ. پھر میں نے سوچا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک ایک چیز کے لیے استخارہ کرتے ہیں, اللہ سے مشورہ کرتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم کب استخارہ کیا تھا کسی چیز کے لیے؟ پتہ نہیں, یاد ہی نہیں. تو اس لیے یہ لوگ ہیں گاڈ سینٹرک, جو ایک ایک چیز اللہ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے تو ہیلپ می. اب ظاہر ہے جب اللہ کو ہی ہم نے چھوڑ دیا تو پھر زندگی میں مسئلے مسائل تو ڈیفینیٹلی بڑھیں گے. تو دین کا علم حاصل کرنا اور اس علم پہ عمل کرنا, یہی اصل میں فتنے کے دور میں بچنے کے لیے ایک بہترین ایڈوائس ہے آپ کے لیے. اگلی حدیث, اور یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اٹ از این ایج آف ڈپریشن. ڈپریشن اتنی پھیل چکی ہے, ہر بندہ پریشان ہے, ہر بندہ گریف میں ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مسئلے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور چیز ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بائی ہم ان ہوز ہینڈ از مائی لائف, اللہ کی قسم کھائی, the world would not come to an end, دنیا ختم نہیں ہوگی until a person would pass by a grave, ایک شخص قبر سے گزرے گا, would roll over it and express the desire that you should be in the place of the occupant of that grave, not because of religious reasons but because of this calamity. تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش اس مرے ہوئے بندے کی جگہ میں ہوتا, یعنی موت کی خواہش کرنا اور سوسائڈز کرنا, سوسائڈل تھاٹس آنا, سوسائڈل ٹینڈنسیز پیدا ہونا. ابن مسعود نے کہا, صحابی نے, there will come a time when if any one of you found death for sale he would purchase it. ایک ٹائم آنے والا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو موت بیچی جائے تو تم خرید لو گے, اور وہ ٹائم آ چکا ہے. دیکھیں کتنے ہی لوگ اس وقت پرپز لیس لائف گزار رہے ہیں, ان کی ایگزسٹنس کی سینس لاسٹ ہو چکی ہے. ویسٹ میں آپ دیکھ لیں, ڈنمارک میں دیکھ لیں, سوسائڈ کے سٹیٹس اٹھا لیں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں کہ مینٹل ڈیزیزز کتنی پریویلنٹ ہیں اس وقت دنیا میں. WHO کے اسٹیٹسٹکس اٹھائیں جو کہ UN کی ایک سب آرگنائزیشن ہے, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس وقت ہم ڈیفینیٹلی اس دور میں ہیں جو کہ ایج آف ڈپریشن ہے, ایج آف سٹریس ہے. ہر بندے کو کوئی نہ کوئی مینٹل ڈیزیز ہو چکی ہے کسی نہ کسی شکل میں. تو یہ ون آف دا سائنز آف دی آر ہے, کیونکہ اس دور میں سٹریس بہت زیادہ ہوگا, فتنات بہت زیادہ ہوں گی اور لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ہو کیا رہا ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, ahead of the hour people will greet with salutation only those whom they know, یعنی سیلفش ہو جائیں گے, صرف اس کو سلام کریں گے جس کو جانتے ہیں, جس کو نہیں جانتے اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. یہ بہت کامن ہو چکا ہے, اسپیشلی یہ جو ہمارے یہاں کارپوریٹ کلچر ہے جس میں یو آر ویری گڈ ود ادرس لیکن یو آر گڈ فار اے بینیفٹ. وہ آپ کا کسٹمر ہے نا, جیسے وہ آپ کا کسٹمر نہیں ہے تو پھر آپ اسے جانتے بھی نہیں کہ بھئی تم کون ہو. جب تک آپ پیسے دے رہے ہیں تب تک وہ آپ کی واہ واہ کرے گا. جیسے کچھ ڈاکٹرز ہیں, اب ظاہر ہے فیس بہت لیتے ہیں, تو فیس لیتے ہیں پھر اسمائل کر کے بھی بات کریں گے, آپ کو ویلکم بھی کریں گے, لیکن جیسے آپ ان کے پیشنٹ نہیں ہے تو پھر نہ وہ آپ کو جانتا ہے نہ آپ اس سے کوئی سلام دعا رکھیں گے. تو یہ چیز, اور پھر نیبرز دیکھ لیں, نیبرز سے کوئی حال چال نہیں. اینڈ دیر ول بی وائڈ اسپریڈ ٹریڈ, ٹریڈنگ بہت پھیل جائے گی, انٹرپرینورشپ, ظاہر ہے بزنس کا دور بہت پھیل جائے گا, ینگسٹرز بزنس کرنے لگیں گے. یہ ضروری نہیں, دیکھیں قیامت کے کچھ سائن ضروری نہیں کہ وہ بری بات ہے, وہ بتانے کا مقصد ہے کہ ایسا ہوگا.
यानी मिसाल के तौर पे ये हदीस आती है ना कि बिल्डिंग्स बनने लगेंगी ऊंची ऊंची, इसका ये मतलब नहीं कि बिल्डिंग्स बनाना हराम है, इसका मतलब ये कि उस दौर में ये होगा। तो ये चीजें ऑब्जर्व करो और जान लो कि क़यामत करीब है। तो टू द एक्सटेंट दैट अ वुमन विल हेल्प हर हस्बैंड इन ट्रेडिंग, यानी औरतें ट्रेडिंग में हिस्सा लेंगी, ये वन ऑफ द साइंस है। देयर विल बी सिवरिंग ऑफ टाइज ऑफ किनशिप, फॉल्स टेस्टिमनी, कंसीलमेंट ऑफ ट्रू टेस्टिमनी एंड वाइड स्प्रेड लिटरेसी। तो ये सारे साइंस हमें नजर आ रहे हैं कि लोग रिश्तेदारियां तोड़ रहे हैं। फॉल्स टेस्टिमनी, हर बंदा झूठा बंदा कहता है मुझसे गवाही ले लो। ट्रू टेस्टिमनी, अच्छी शहादत को छुपाया जाता है, सच्ची शहादत को। और एजुकेशन रेट, लिटरेसी किस पैमाने में फैल चुकी है इंटरनेट की वजह से आप सोच भी नहीं सकते। हर बंदा लिटरेट है, इंफॉर्मेशन है उसे बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ इंटरनेट। अमंग द साइन ऑफ द आवर इज दैट वेल्थ एंड ट्रेड विल बिकम अबंडेंट, इग्नोरेंस विल प्रिवेल। अब देखें वेल्थ एंड ट्रेड कितनी अबंडेंट हो चुकी है, स्पेशली अगर आप वेस्ट में चले जाएं, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इंप्रूव हो चुकी है। जो एक दौर में लग्जरी होती थी आज वो नेसेसिटी है और लोगों के पास है। किसी दौर में एक बंदे ने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे हाथ में एक टैब होगी, उस टैब में मैं पूरी दुनिया देख सकता हूं, वो आज बड़ी सस्ती हो चुकी है, हर बंदा उसको अफोर्ड कर सकता है ऑलमोस्ट। इग्नोरेंस विल प्रिवेल, और जहालत प्रिवेल करेगी। अ मैन विल ट्राई टू कंडक्ट अ ट्रांजैक्शन बट विल से नो, not until I obtain permission from the merchant of such and such tribe, and you will look among a great tribe for someone who can write and not find anyone। इससे क्या मुराद है? देखें, ये बुक में बड़ी जबरदस्त उन्होंने इंटरप्रेशन की है डॉक्टर आरिफी ने, that they may be understood as meaning that prominent businessmen who have capital or are agents appointed to import or export certain products may have control over the market and will control prices, so the smaller businessmen will not be able to dispose of their goods except with their permission। स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जब तक वहां से रेट नहीं आता छोटा बिजनेसमैन कुछ भी नहीं कर सकता, उनकी इजाजत के बगैर कुछ भी सेल नहीं कर सकता। ये उस दौर में नहीं था, लेकिन आज कैपिटलिज्म जिस तरह कंट्रोल कर रही है बिजनेस को, हम समझते हैं कि बहुत फ्रीडम है एंटरप्रेन्योर के पास, लेकिन असल में किसी ना किसी तरह वो जकड़ा हुआ है कैपिटलिज्म के निजाम से। और गोरे तो मैं आपको बताऊं कि अपनी पूरी लाइफ मकरूज होकर गुजारते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, मोर्टगेज, ठीक है, लोन, स्टूडेंट लोन, बेचारे वही वापस करते रहते हैं। सम ऑफ देम डाई वाइल इन अ स्टेट ऑफ लोन, और फिर उनकी औलाद आगे उनका लोन जो है वो वापस करती है। तो ये है वो निजाम के जकड़ लिया, इकोनॉमी के थ्रू सबको जकड़ लिया, डिपेंडेंट कर दिया अपने ऊपर कि अब वो जाहिर है हमसे छुटकारा ही नहीं पा सकते। तो ये जो है बात कि ही विल ट्राई टू लुक फॉर समवन हु कैन राइट एंड नॉट फाइंड एनीवन, इससे क्या मुराद है? इन्होंने एक बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन की है और मैं भी इसको समझता हूं कि यही बात है। उन्होंने कहा है कि असल में उस टाइम पे ट्रांजैक्शन जो है वो वर्चुअल होंगी, कंप्यूटर्स पे होंगी, टैब्स पे होंगी, राइटिंग वाली चीज खत्म हो जाएगी। और वही हुआ आज डाटा एनालिसिस की वजह से, डाटा साइंसेस की वजह से हर चीज तो कंप्यूटर में, फाइल्स का निजाम खत्म हो गया। अब वो पुराने दौर गए कि फाइल्स होती थी, बड़े बड़े लॉकर्स होते थे, उनमें फाइल्स होती थी, एवरीथिंग इज फिनिश्ड और हर चीज जो है वो कंप्यूटर्स में आ चुकी है। तो ये भी वन ऑफ द साइंस ऑफ द आवर है। There will come a time when a man will be given the choice between being labeled incompetent and committing immorality. Whoever lives until that time should choose incompetence over immorality। कितनी ही डीप हदीस है कि एक ऐसा दौर आने वाला है तुम सब पे जब तुम्हें चॉइस दी जाएगी कि या तो इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर हो जाओ या फिर फहाशी और इमोरलिटी को एक्सेप्ट कर लो। तो उस दौर में इनकॉम्पिटेंट होना बेहतर है इससे कि तुम फहाशी को एक्सेप्ट करो। क्या मतलब है? देखें, आज रिलीजियस बंदे को बैकवर्ड कहा जाता है कि नहीं कहा जाता, इनकॉम्पिटेंट कहा जाता है कि नहीं कहा जाता। जो सिस्टर हिजाब करना शुरू करती है उसको क्या ऐसी नजरों से नहीं देखा जाता है कि ये बैकवर्ड हो गई है, और निकाब जो करती है वो तो वैसे उसको कहते हैं कि ये तो पता नहीं किस दौर की रहने वाली। इसी तरह जो जवान वो थोड़ी सी इस्लामिक अटायर करने की कोशिश करे या कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए दाढ़ी रखने की कोशिश करे या कुछ रिलीजन की बात करने की कोशिश करे, तो उसे किस नजरों से देखा जाता है, उसको क्या हकारत शो की जाती है और उसको फील कराया जाता है कि तुम इनकॉम्पिटेंट हो, तुम दीन की बात कर रहे हो। 21वीं सदी में ग्रो अप, अब दुनिया पता नहीं कहां पहुंच चुकी है, तुम अभी तक जो है वो गारों में बैठे हुए, तुम अभी तक जो है वो उस किताब की बात कर रहे हो जो 1500 साल पहले आई थी, पता नहीं किसने लिखी, नाउज़ बिल्लाह। तो ये है वो मामला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस दौर में इनकॉम्पिटेंट हो जाना लेकिन उनके लाइफस्टाइल को अडॉप्ट ना करना, लेकिन मेजॉरिटी करेंगे प्रेशर की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से, दीन पे अमल करने में शर्माएंगे, तो अल्लाह हमें उनमें ना शामिल करे। सो यू शुड बी प्राउड मुस्लिम। यही है आज के दौर में जिंदा रहना है तो प्राउड मुस्लिम हो जाएं और अपनी आइडेंटिटी पे प्राइड फील करें और दूसरों को भी वो चीज पहुंचाएं। दिस इज व्हाट द सोल्यूशन इज।
The hour will not begin until tribulations appear. There is a great deal of lying and the markets will come close together. तो झूठ तो बहुत आम हो जाएगा और वो तो हो चुका है. Markets will come close together से क्या मुराद है कि ऑनलाइन शॉपिंग मैं समझता हूं कि घर बैठे बैठे इतनी क्लोज आ जाएगी कि फेसबुक पे आपको ब्रांड्स नजर आ रहे होंगे, आपको गूगल पे जो है वो एक क्लिक पे वीजा कार्ड के थ्रू कोई भी चीज आप शॉप कर सकते हैं और डिलीवर हो सकती है, यानी दूर जाने की जरूरत नहीं है. तो आप सोच सकते हैं कि हमारे नबी ने किस डेप्थ में और किस सच्चाई के साथ क़यामत के साइन जो है वो डिस्क्राइब किए, और ये प्रूफ है वो सच्चे नबी थे. मेरी जब भी किसी नॉन मुस्लिम से डिस्कशन होती है तो मैं उससे ये साइंस बताता हूं क्योंकि ये चीज फैसिनेट करती है इंसान को कि ये हमारे प्रॉफिट की प्रोफेसी है. तुम बताओ उन्हें कैसे पता लगा 1500 साल पहले डेजर्ट में बैठे हुए उन्हें कैसे पता लगा कि मार्केट्स क्लोज आ जाएंगी. और इसकी इंटरप्रिटेशन और भी है कि जाहिर है कि इंसान के इर्द गिर्द हाउसिंग सोसाइटीज बन जाएंगी, वहां करीब मार्केट्स हो जाएंगी, ये भी है. लेकिन मैं समझता हूं कि दिस पॉइंट्स टू द फैक्ट कि इंसान के फिंगर टिप्स पे जो है वो चीजें होंगी, यानी वो अपने हाथ में पकड़े हुए टैब को देखते हुए कोई भी चीज खरीद सकता है, ऑर्डर कर सकता है. अब तो अमेरिका से ऑर्डर कर सकता है, यानी सोचे अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है. अब तो पूरा का पूरा कंटेनर बंदे मंगा लेते हैं. चाइना में एक कॉल करके, स्काइप कॉल करके कहते हैं मुझे माल दिखाओ, वो माल देखते हैं, चाइना जाने की जरूरत नहीं और कहते हैं मुझे एक कंटेनर भिजवा दो क्वालिटी चेक करके. तो ये है असल में कुर्बे क़यामत के साइंस. इसका मतलब नहीं ये चीज हराम है. अगेन इट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ द आर्ट. There will be people who will earn their living through their tongues as a cow eats from the ground. आज का दौर है कि नहीं पब्लिक स्पीकिंग का दौर. कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको नजर आते हैं. किसी दौर में पैसे कमाई का जरिया नहीं था मोटिवेशनल स्पीचेस, वो सिर्फ एक डेडिकेशन होती थी कि मैं लोगों को जाके सिखाऊंगा. लेकिन आज ये कमाई का जरिया है. आज है ये लोग ट्रेनर्स हैं, लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं. अगेन इसमें हलाल हराम की हम बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक साइन है कि ये चीजें तुम्हें नजर आएंगी. और एक और हदीस मैं आपको बता दूं, मैंने यहां मेंशन नहीं की. वो हदीस ये है कि क़यामत के करीब ऐसे लोग आएंगे जो बहुत बातें करेंगे, यानी उनकी टंग बहुत ज्यादा चलेगी लेकिन अमल में वो जीरो होंगे. तो ये भी हम जैसे लोगों के लिए, दाइस के लिए, या हर वो बंदा जो स्टेज पे खड़ा होता है उस चीज को जहन में रखें कि स्टेज पे खड़ा होना आसान नहीं है. अल्लाह ताला टेस्ट करते हैं इंसान को, जो वो बोलता है अल्लाह ताला सबसे पहले उससे टेस्ट करते हैं. तो जाहिर है हम में से बहुत से लोगों को स्पीकर बनने का शौक तो है, जो कि ठीक है, अच्छी बात है, आप में एक जज्बा है, आप लोगों को बताना चाहते हैं. लेकिन उससे पहले अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग करें और अपने अंदर अमल पैदा करें. अपने अंदर वो चीज पैदा करें कि लोग आपको देखकर ये कहें कि ये खुद बाअमल है. अदरवाइज फिर यही है कि देयर विल बी पीपल हु विल अर्न देयर लिविंग थ्रू देयर टंग एज अ काउ ईट्स फ्रॉम द ग्राउंड. यानी इतनी ज्यादा अर्निंग करेंगे वो अपने जबान की वजह से, जैसे घास खा रही होती है बगैर हिसाब के. यानी मिसाल यही है ना कि गायें बगैर हिसाब के घास खा रही होती है, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा और वो इतनी ज्यादा अर्निंग करेंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग की वजह से. और स्टैंड अप कॉमेडी भी इसमें आती है. ओके, यानी पहले ये ट्रेंड नहीं था इतना, लेकिन आजकल आप स्टैंड अप कॉमेडियंस भी देखते हैं, आजकल हम थिएटर्स भी देखते हैं. लेकिन मेरे नजदीक इसकी ज्यादा जो है वो इस्तिलाह जो बयान की गई यहाँ पे वो पब्लिक स्पीकिंग की तरफ जो है वो इशारा है. When false testimony becomes widespread and people begin to think little of it, this is one of the signs of the art. कि लोग झूठी गवाही देंगे और उनको एहसास भी नहीं होगा मैं झूठ बोल रहा हूं, यानी उनकी वैल्यूज इतनी खराब हो चुकी होंगी कि वो बड़े फख्र से झूठ बोलेंगे. और ऐसा हो रहा है. आप देख लें पार्लियामेंटेरियंस कितनी बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, झूठ बोलते हैं मुंह पे. कोर्ट में दिन रात गवाहियां दी जाती हैं झूठ पे. गवाह आते हैं झूठे, कहते हैं कि मैं गवाही देता हूं, इसने ऐसा नहीं किया, सिर्फ इसलिए थोड़े से पैसे मिल जाएंगे. तो पॉइंट ये है कि कुर्बे क़यामत में वैल्यूज इस हद तक खत्म हो जाएंगी कि लोग अपने इर्द गिर्द झूठों को ज्यादा पाएंगे और किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे. ट्रस्ट डेफिसिट होगा बहुत ज्यादा लोगों के दरमियान. When the slave woman gives birth to her mistress, जब लौंडी अपने बादशाह को जन्म देगी, अपने मास्टर को. इसकी दो इंटरप्रिटेशन है. एक तो लिटरल है कि अरब्स लौंडियों से इतनी शादियां करेंगे कि वो उनके बच्चे कल को खलीफा बन जाएंगे, ये भी है. या दूसरी इंटरप्रिटेशन है कि मां की नाफरमानी, कि बच्चे लिटरली मां को नौकर समझेंगे. और ऐसा ही है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है. आप कभी जाकर देख लें किसी महंगे रेस्टोरेंट में या एम्पोरियम चले जाएं, तो ये जो स्कूलों के बच्चे होते हैं ना, एलीट स्कूलों, ये लिटरली अपनी मां को नौकरानी समझते हैं और अपने बाप को एटीएम मशीन समझते हैं कि बस इसका काम है हमें पैसा देना और ये जो नौकरानी है इसका काम है हमें तैयार करना. और कोई वैल्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है, इल्ला ये कि अच्छे बच्चे हों. अच्छे बच्चे भी हैं, बिल्कुल है. मैं बहुत से अच्छे बच्चों को जानता हूं, सिटी स्कूल, एलजीएस, बीकन, हर जगह जाहिर है अच्छे बुरे होते हैं. लेकिन मेजॉरिटी ये है कि वो अपनी मां को नौकरानी तस्वर करेगा. एंड शी विल गिव बर्थ टू हर मास्टर. ये वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन है जो स्कॉलर्स ने की है.
اور ایسا آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ماں کی نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے اور لٹرلی ماں کو نوکرانی سمجھا جا رہا ہے. اینڈ یو سی بیئر فٹ اینڈ نیکڈ شیپرڈز کمپیٹ ان دی کنسٹرکشن آف لافٹی بلڈنگز. یہ ایسی پروفیسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس پروفیسی کو پڑھ کے بہت سے نان مسلمز ہوئے ہیں. دیکھیں یہاں پہ جو ورڈ ہے نا کہ بیڈوینز, جو عربی میں ورڈ ہے بدو کا ورڈ ہے. بیڈوینز جو ہیں جو کہ بیئر فٹ ہے, نیکڈ شیپرڈز ہیں, وہ کمپیٹ کریں گے. کمپیٹ کی بات ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ جب آئل دریافت ہوا تو دبئی ایک دم سے رچ ہوا ہے. دبئی 1940s کے بعد زیادہ کنسٹرکٹ ہوا ہے. اوکے, اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو قرب قیامت کے سائن ہے کہ اچانک سے وہ بلڈنگز بنانے لگیں گے. ورنہ آپ دیکھ لیں یو ایس اے میں تو 19th سینچری میں بننا شروع ہو گئی تھی. عرب ورلڈ میں اچانک سے آج دیکھ لیں کہ باقاعدہ کمپٹیشن ہو رہا ہے. دبئی کا جو ہے وہ بادشاہ, اس نے ایک بلڈنگ بنائی تو اس کے کمپٹیشن میں اسی کی فیملی کا ایک بندہ, اس نے کہا میں اس سے بھی بڑی بناؤں گا. اور اسی طرح سعودیہ میں ایک بندہ ہے بیڈوین, اس نے کہا کہ میں اس سے بھی بڑی بناؤں گا. تو پروفیٹ نے دو باتیں کی. ایک یہ کہ بیڈوینز ایسا کریں گے, عام عرب نہیں, بیڈوینز گاؤں میں رہنے والے عربز, پڑھے لکھے عربز نہیں. اور دوسری بات کمپٹیشن کریں گے. تو یہ دونوں پروفیسیز کس طرح پوری ہو چکی ہیں, یعنی حیرانگی ہوتی ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹرلی ایسا تھا جیسے نظر آ رہا ہے کہ بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگز وہ بنائیں گے. جو بندہ جتنی فاؤل لینگویج یوز کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ مشہور ہوگا. یعنی ایک تو ہے نا کہ بڑی ڈیسنٹ ادبی لینگویج میں لوگ جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں, تو ادبی لینگویج کو اب کون سنتا ہے؟ اگر ایک بندہ یہاں پہ آ کے ادبی گفتگو کرنے لگ جائے اور اردو میں آپ کو اچھے اچھے جوک سنانے لگ جائے تو ہنسی نہیں آئے گی. جیسے کوئی جگت باز آئے گا سارے ہنسنے لگ جائیں گے, اس کی فاؤل اسپیچ ہمیں بڑا اٹریکٹ کرے گی. اوکے, تو یہ ٹرینڈ بن چکا ہے. کوالٹی ہماری اتنی خراب ہو چکی ہے ہماری لینگویج کی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر ایسی سی سیریز ہے ساؤتھ پارک ٹائپ جو کہ کھلے عام گالیاں, سب کچھ چلتا ہے اور اٹس پرفیکٹلی آل رائٹ, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اس میں. یہ ٹی وی سیریز آپ دیکھ لیں, مجھے کوئی ریکمینڈ کر رہا تھا پیکی بلائنڈرز دیکھیں گے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. میں نے IMDb کھولا, اس میں جا کے دیکھا تو پتہ نہیں کتنی سلینگ تھی اس میں, لیکن اس سلینگ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اوکے, تو یہ چیز ہے نا کہ ہماری پریفرنس کیا ہے. کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے آج جا کے اس میں سلینگ کتنی ہے, اس میں جو ہے وہ پروفینٹی کتنی ہے اور اس میں کیا بتایا جا رہا ہے. نہیں, صرف یہ دیکھتے ہیں ٹرینڈ میں ہیش ٹیگ بنا ہوا ہے, کول ہے, سب نے دیکھی ہے, میں بھی دیکھوں گا. یہی تو ہے نا وہ حدیث کا مطلب, they will sell their religion for a worldly gain. اور کیا مطلب ہے کہ worldly gain, پاپولیرٹی کے لیے, فیم کے لیے, ہیش ٹیگ کول بننے کے لیے انہوں نے وہ چیز کر لی جو ان کی ریلیجس ویلیوز کی دھجیاں اڑا رہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said there will come treacherous years in which the liar will be believed. لائر پہ یقین کیا جائے گا, اور ایسا ہی ہے ہمارے سامنے ہے. جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے, بڑا بڑا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم بڑے فخر سے انہیں سن رہے ہوتے ہیں. یہ CNN ہو گیا, جتنا میڈیا, ڈسپشن اپون ڈسپشن, جس میسو لیول کی مس انفارمیشن دی جا رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اینڈ دی آنیسٹ مین ول بی ڈسبلیو, اور سچے آدمی کو کوئی یقین نہیں کرے گا. دا ٹریچرس مین از ٹرسٹڈ اینڈ دی ٹرسٹ وردی ون از ناٹ ٹرسٹڈ, اینڈ ڈیورنگ وچ دا رویبدہ ول اسپیک. وٹ از رویبدہ؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی رویبدہ کیا ہے, کیونکہ کچھ عربی لغت بڑی مشکل لگتی تھی صحابہ کو. He said the fool who speaks about public affairs, اس کو پتہ ہی کوئی نہیں پبلک افیئرز کا, اور وہ بول رہا ہے. اور جس میسو لیول پہ ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, وہ ایک فیمنسٹ اٹھتی ہے, اس کو الف بے نہیں پتا, نہ اس نے سوشل سائنس پڑھی, نہ سائیکالوجی پڑھی, نہ ہسٹری پڑھی, نہ جغرافی پڑھی, نہ پاکستان کی ہسٹری پڑھی, نہ کانسٹیٹیوشن کا کوئی علم ہے, نہ ہی سائنس کا کوئی علم ہے, اور اٹھ کے بس ریلیجن کو جو ہے وہ تڑکا لگا کے کریٹیسائز کرنا شروع, یا ایک ایشو اٹھایا, اس ایشو پہ اپنا ایک خاص ویو دینا شروع کیا, اپنا ایکسپرٹ انالیسس دینا شروع کیا. اور نوجوان جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, لائک کر رہے ہیں, ہارٹس کے جو ہے وہ سمبلز بن رہے ہیں, اور جو ہے اس کو آگے شیئر کیا جا رہا ہے وداؤٹ تھنکنگ کہ اس کی ایکسپرٹیز کیا ہے, اس کا نالج کیا ہے, اس کی بیس کیا ہے, آن وٹ بیسز از دس پرسن ٹاکنگ. یعنی سوشل سائنس کا زیرو علم, ہسٹری کا زیرو علم, ڈگری پتہ نہیں کوئی ہے کہ نہیں ہے. اور وہ ایک جوک ہے نا کہ ایسے لوگ کو تو پیرنٹس جب بات کرنے لگتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ بیٹا دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھو, ہم نے کوئی ضروری بات کرنی. اور ایسے لوگ ایکسپرٹ بنے ہوتے ہیں فیس بک پہ جا کے. ظاہر ہے کہ جب فیملی والے نہیں سنتے تو وہ بڑاس پھر فیس بک پہ آ کے نکلتی ہے. ان امپلائڈ پہلے ہی ہوتے ہیں, جاب مل نہیں رہی ہوتی, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم ایکسپرٹ بن جائیں. ہیونگ سیڈ اٹ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ڈسکریج کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنا اوپینین نہ دیں, لیکن سالڈ گراؤنڈ کے ساتھ دیں. ٹھیک ہے, کل کو اگر آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کس بیسس پہ بات کر رہے ہیں تو آپ کی ایک بیس ہونی چاہیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. لیکن میجورٹی پیپل فولس کو فالو کر رہے ہیں. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, وہ اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ ٹرینڈ فالوورز دجال کو سب سے پہلے فالو کریں گے. کون سے ٹرینڈ فالوور؟ ہیش ٹیگ والے.
کیونکہ ہیش ٹیگ جو ایک چیز بن جاتی ہے اور ٹرینڈ بن جاتا ہے, جیسے آج کل وہ ڈرامہ آیا ہوا ہے, وہ اب ایک ٹرینڈ بن چکا ہے, ہر بندے نے دیکھا ہے, مجھے نہیں پتا کیسا ہے, میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, نہ اچھا ہے نہ برا ہے کیونکہ میں نے نہیں دیکھا, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ٹرینڈ ہے. اب چونکہ وہ ایک ٹرینڈ ہے, ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کیا پتا اچھا ہو, لیکن ظاہر ہے جب ہم ٹرینڈز کو فالو کریں گے تو سب سے بڑا ٹرینڈ تو دجال ہوگا, جو کہ پتہ نہیں کیا کیا گلیمر, کیا کیا اس کے پاس ٹریجرز ہوں گے, کیا کیا اس کے پاس خوبیاں ہوں گی, کوالٹیز ہوں گی, کہ پروفٹ نے یہاں تک کہا کہ ایک بڑے سے بڑا مومن اس کے سامنے آئے گا اور یہ کلیم کرے گا کہ مجھے تم کچھ نہیں کہہ سکتے, میرے پاس تو بہت نالج ہے. لیکن دجال جب اس کو آرگومنٹس دینا شروع کرے گا تو وہ بھی شیک ہو جائے گا, وہ مومن, اس کی بیس ہل جائے گی. اسی لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں موجود ہوں, اگر میرے ٹائم پہ آ گیا تو بچا لوں گا, لیکن میرے بعد آیا تو بھاگ جانا, اس کو فیس نہ کرنا. یہ ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. تو بھاگنے سے مراد میں جو سمجھا وہ یہی ہے, ٹرسٹ می, کہ بندہ جتنا فتنے کی چیزوں سے دور رہے اتنا اچھا ہے. یہ کلیم نہیں ہم کر سکتے کہ نہیں میں بچ جاؤں گا. اب ایک بندہ وداؤٹ سیکنگ ریلیجس نالج اینڈ وداؤٹ میکنگ اے بیس ویسٹ میں چلا جائے تو 90% چانس ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہوگا یا ویسٹرن فلسفی سے انسپائر ہو کے آئے گا, اور اس کے بعد اس کی پوری جنریشن جو ہے وہ رسک پہ ہے. ظاہر ہے ایک بندہ جب اس فلسفی کا قائل ہو چکا ہے, کھا لے پی لے جی لے کا اور پیسے کمانے کا, تو اس کی پوری جنریشن اب رسک پہ ہے, تب جب اس کی بیس اسلامک نہیں ہے. اس لیے اگر آپ نے ویسٹ میں جانا ہے یا کسی کو بھیجنا ہے اپنے بچے کو, تو پہلے اس کی اتنی بیس بنا لے کہ وہاں پہ جا کے وہ اس چیز کو کاؤنٹر کرنے والا ہو, اور وہ انفلوئنسر ہو, انفلوئنس بننے والا نہ ہو, ایک پراؤڈ مسلم ہو. ادروائز ہم اسے بہت بڑے رسک میں ڈالنے والے ہیں, اور وہ رسک پھر جنریشنز میں ایکو کرے گا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ لوگ رسک لیتے ہیں اتنا بڑا اور پھر ان کی جنریشنز آف جنریشن سفر کرتی ہیں, کیونکہ ایک بندے کی مسٹیک کی وجہ سے سب میں وہ فلسفی آئی ہوتی ہے. اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں, سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں. تو یہ کہا کہ رویبدہ, the fool will speak about public affairs who have nothing to do with public affairs, who have no experience whatsoever. Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, night and day will not cease until the most fortunate of people in worldly affairs will be Luka ibn Luka. قیامت نہیں آئے گی جب تک لکا ابن لکا جو ہے وہ سب سے امیر آدمی نہیں ہوگا. یعنی کس طرح امیر وہ بن جائے گا؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ لکا ابن لکا کون ہے؟ تو لکا ابن لکا وہ ہے جس کا کوئی حسب و نسب نہیں ہے, جو پتہ نہیں کہاں سے آیا کہاں سے اٹھا, اور وداؤٹ اینی ٹیلنٹ وہ مشہور ہو گیا, وداؤٹ اینی نالج وہ مشہور ہو گیا, اور اس کے پاس پیسے بہت آ گئے. اور یہ جو آج کل پیسے کمائے جا رہے ہیں وداؤٹ اینی ٹیلنٹ, کوئی, اب آپ بحث کریں گے کہ نہیں یہ بھی تو ایک ٹیلنٹ ہے نا لوگوں کو ہنسانا, ٹھیک ہے یہ ایک ٹائپ آف ٹیلنٹ ہے, لیکن یہ وہ ٹیلنٹ نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ کچھ پروڈکٹیو چیز دے رہے ہیں اور بغیر کسی چیز کے لوگ جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں, بغیر کسی ٹیلنٹ کے لوگ ملینز کما رہے ہیں. اوکے, تو لکا ابن لکا سے مطلب ہے کہ ایسا بندہ جس کی کوئی بیس نہیں ہے وہ ملینئر بن جائے گا اور وہ بلینئر بن جائے گا اور وہ بہت پیسے کمائے گا. دیکھیں آپ خود کمپیئر کر لیں, کتنے لوگ ٹیلنٹڈ ہیں, نالجبل ہیں, لیکن وہ پیسہ نہیں کما رہے, اوکے, فار سم ریزنز. لیکن کچھ لوگ کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے, کوئی نالج نہیں ہے, اور وہ ملین آف سبسکرائبرز کی بیس پہ اس وقت جو ہے وہ بلینئر بنے ہوئے. تو یہ قیامت کے ون آف دا سائنز ہے. The hour will not begin until the land of the Arabs goes back to being meadows and rivers. یہ ناسا کی پکچر ہے 1987 کی, ذرا کلیئر نہیں ہے, 1991 کی. ناسا, یہ دیکھیں ناسا, nasa.gov.us سے شاید اس طرح کر کے ان کا ہے ویب سائٹ, وہاں پہ جائیں. اور 1987 1991 یہ دیکھیں گرین, 2000 میں یہ پورشن گرین ہے, 2012 میں کتنی زیادہ گرینری ہے سعودی عرب, یہ سعودیہ کی تصویر ہے. اوکے, یہ ناسا کی امیجنگ ہے. This is one of the signs, greatest signs کہ مہدی ایمرج ہونے والے ہیں اور آور بہت قریب ہے. اور کسی دور میں سعودیہ بہت گرین ہوتا تھا, and it will return back to its position of being a green. اور ناسا نے اور بھی ریسرچ کی ہے تبوک کے بارے میں. تبوک اس وقت بہت گرین ہو چکا ہے. تبوک کا باقاعدہ ذکر ہے حدیث میں. دیکھیں یہ جو نا دا لش عربیہ, شیخ ظاہر محمود کا یہ لیکچر آپ ضرور سنیں گا, کلپ ہے ایکچولی, لیکچر نہیں, یوٹیوب پہ موجود ہے. تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح وہ پروفیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی ہے. Ahead of the hour, there will be days in which knowledge is taken away and ignorance will prevail. Obviously, knowledge اٹھا لیا جائے گا, جہالت پریویل کرے گی. There will come a time when people will not know what prayer, fasting and charity are. سبحان اللہ. یعنی انہیں پتہ نہیں ہوگا نماز کیا ہوتی ہے, روزہ کیا ہوتا ہے اور صدقہ کیا ہوتا ہے. وہ حیرانگی سے پوچھیں گے یہ کیا چیزیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان دو چیزوں کی وجہ سے ہوگا, مطلب یہ میری انٹرپریٹیشن ہے. دوسرا یہ اسکالرس کی ڈیتھ کی وجہ سے بھی ہوگا. دیکھیں
फेसबुक पे अच्छी चीजें भी हैं, यूट्यूब पे कमाल का नॉलेज है, लेकिन जाहिर है कि इग्नोरेंस भी बहुत है। अब ये आप पे है कि आपने अपनी आखिरत बनानी है या आपने अपनी दुनिया और आखिरत तबाह करनी है। तो तबाह करनी है तो फिर बड़ा कंटेंट अवेलेबल है दोनों साइड्स पे, लेकिन इग्नोरेंस के बढ़ने की वजह भी ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं। ओके, क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे पेजेस रन किए जा रहे हैं जो यूथ ने लाइक किए हुए, जो यूजलेस पेजेस हैं। ओके, मीम्स के पेजेस हैं, कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई नॉलेज नहीं बढ़ रहा, कुछ भी नहीं, यूजलेस। यूट्यूब पे मेजॉरिटी कंटेंट यूजलेस, बहुत अच्छा भी है, टेड के चैनल्स हैं, ज़ाहिर है इस्लामिक कंटेंट बहुत अवेलेबल है, लेकिन मैं समझता हूं कि इन दो चीज़ों की वजह से नॉलेज विल बी टेकन अवे से मुराद है कि इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा होगी और जो रियल नॉलेज है वो बड़ा कम होगा। आप खुद देख लें, ट्राई करके देख लें कि एक बंदा बहुत अच्छी बात करे, इवन अच्छे तरीके में प्रेजेंट करे, उसको मैक्सिमम 1000 व्यूज हो जाएंगे, लैक्स व्यूज हो जाएंगे, और एक बंदा फजूल हरकत करे, कोई ऐसी हरकत कि आप सोच भी नहीं सकते, फुलिश हरकत, मजाइया हरकत, और उसको शेयर कर दे तो शायद मिलियंस ऑफ लाइक्स, मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाएंगे उसमें, विच टेल्स यू द स्टैंडर्ड ऑफ पीपल कि लोगों को अच्छी बात नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए शुगल, लोगों को चाहिए कि कोई हमें अजीब सी चीज दिखाए ताकि हमारा दिल बहले। ये है असल में बात। Narrated Abu Musa, the Prophet said, near the establishment of the hour, there will be days during which religious knowledge will be taken away and general ignorance will spread and there will be al-harj in abundance, and al-harj means killing. तो ये है सीरिया में, पैलेस्टाइन में, हर जगह कत्लो गारत है। हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि हम यहाँ हैं। जस्ट बिकॉज इट्स नॉट हैपनिंग हियर डजंट मीन इट्स नॉट हैपनिंग। सिर्फ ये वजह तो नहीं है ना कि यहाँ नहीं हो रहा तो कहीं भी नहीं हो रहा। पूरी दुनिया में इस वक्त मैसिव किलिंग्स हो रही हैं। गन कल्चर, गन शूटिंग्स कितनी होती है, वेस्ट में देख लें। तो इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ जा रहे हैं जो अल हर्ज का यहाँ पे प्रॉफेसर ने बताया है। और अरब वर्ल्ड में आप देख लें क्या हुआ है। और जनरल इग्नोरेंस विल प्रिवेल एंड नॉलेज विल बी टेकन अवे। ये हमारे सामने मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इससे एक्चुअली मुराद क्या है। मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत होगी ना उस दौर में, पीपल विल बी मिस इन्फॉर्म्ड। और दज्जाल की एक लेयर, दज्जाल की एक्चुअली लेयर्स हैं जितना मैं हदीस के मुताबिक समझाऊं, उन लेयर्स के पीछे वो है दज्जाल। जब तक वो लेयर्स नहीं हटेंगे आपके सामने से आपको दज्जाल का कफरा नजर नहीं आएगा। उन लेयर में से एक लेयर तो है नॉलेज की और मिस इन्फॉर्मेशन की लेयर, कि उसके पास इतना डेडली नॉलेज होगा कि आपको वो एक सेकंड में इंप्रेस कर देगा अपने नॉलेज की वजह से। आप कहेंगे वाह 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 क्या नॉलेज है, क्या ही बात है। दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन की लेयर, यानी इतना मिस इन्फॉर्म करेगा, इतनी डिसेप्टिव इंफॉर्मेशन उसके पास होगी। मिस इन्फॉर्मेशन समझते हो ना, कि इंफॉर्मेशन को इस तरह प्रेजेंट करना कि वो सच्ची लगे और उसमें लोग बिलीव भी करेंगे। आज आप देख लें हर इस्लामिक रूलिंग के मिस इन्फॉर्मेशन मौजूद है यूट्यूब पे। आप जाके सर्च कर लें, आप हर चीज के कायल हो जाएंगे। आप कहेंगे ना पर्दा है, ना दाढ़ी है, ना ये ड्रेसिंग है, ना ये है, ना वो है, सब कुछ नहीं है। तो फिर रहा क्या? फिर इस्लाम है क्या? आपको ऐसी रूलिंग्स भी मिलेंगी कि सूद भी एग्जिस्ट नहीं करता, हर चीज ठीक है, बस खाओ पियो ऐश करो। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है और ये बहुत बड़ा धोखा है दज्जाल का। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अल्लाह हेट्स द वन, इस हदीस पे गौर कीजिएगा, अल्लाह को नफरत है उस शख्स से जो रूड है एंड ग्लटन है, लड़ाई झगड़ा करने वाला, रूड है, बदतमीज है, यानी लोगों का दिल दुखाने वाला है। हु शाउट्स इन द मार्केट प्लेस, जो कि लड़ाई करता है या ऊंची हरकतें करता है मार्केट प्लेसेस में। और आजकल आप देख लें कि हम इसी तरह की हरकतें करते हैं। हु इज अ रॉटन कॉप्स बाय नाइट एंड वर्क्स लाइक अ डोंकी बाय डे, यानी वो विजनलेस बंदा है, पर्पसलेस बंदा है कि रात को जिंदा लाश बनना होता है। और इसमें पूरी मेरी इंटरप्रिटेशन है कि रात को जिंदा लाश बनने से क्या मुराद है। यानी अगर आप कभी गौर करें ना तो अक्सर रात को हम इतना अटैच हो चुके हैं स्मार्टफोन से और लैपटॉप से कि लिटरली हम ज़ॉम्बीज बने होते हैं। हमारे जो है वो लैप में लैपटॉप पड़ा होता है और हमारी आंखें लाल हुई होती हैं, नींद से निढाल हुए होते हैं और लगता है जैसे जिंदा लाश है। यानी इसको कोई समझ नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि कल मेरा कोई काम है वगैरह वगैरह। And he is working like a donkey by day, knowledgeable in worldly matter, ignorant of the matters of hereafter. बला का नॉलेज होगा दुनिया का, जो मर्जी पूछ लो, टेक्नोलॉजी का बताएगा, आप जनरल नॉलेज पूछ लो, जनरल नॉलेज का बताएगा। और दुनिया वालों के साथ कमाल का रिलेशन होगा। दुनिया के लिए तो ऐसा टाइम निकालेगा ना लोगों को खुश करने के लिए कि वाह वाह हो। और ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं, बड़े ही कमाल कर देते हैं, पीक ऑफ क्या कहते हैं कि रिलेशनशिप कायम कर लेते हैं, लेकिन अपने क्रिएटर के साथ रिलेशनशिप कायम करते हुए बहुत तकलीफ होती है कि क्रिएटर के लिए 50 मिनट भी निकालना मुश्किल है। आप खुद देख लें, दिन में 1440 मिनट होते हैं, 24 into 60, 24 आवर्स है, 1 आवर में 60 मिनट है, 1440 मिनट दिन में है।
اور ہر نماز کے 15 منٹ لگائیں رفلی. یہ بھی میں زیادہ ابھی بتا رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے 10 منٹس لگتے ہیں اکثر نماز کے, جماعت سے بھی اگر پڑھیں. 15 منٹ ہر نماز کے کتنے بنے؟ 75 منٹ. 75 ڈیوائڈیڈ بائی 1440 7% بنتا ہے. تو 7% ٹائم ایک بندہ اللہ کو نہیں دے رہا, اللہ کا رائٹ نہیں پورا کر رہا. نماز اللہ کا رائٹ ہے, اللہ نے پوچھ کرنی ہے, کیونکہ دنیا میں ہم کچھ رائٹس اور رسپانسبلٹیز سے باؤنڈ ہیں. اگر آپ وہ رائٹس نہیں نبھائیں گے آپ کی پکڑ ہوگی, آپ سکسیسفل نہیں ہوں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ ہسبینڈ ہیں اور آپ کہیں کہ یار میں اپنی وائف کے یہ رائٹس نہیں دے سکتا, آپ سستی کریں کہ نہ میں تمہیں خرچہ دوں گا, نہ میں تمہاری مینٹیننس کو دیکھوں گا, نہ میں بچوں کے لیے گھر ہوں گا, تو نہ آپ سکسیسفل ہوں گے, آپ کی جو ہے وہ ظاہر ہے امیج بھی خراب ہوگی اور اللہ بھی پوچھیں گے. اسی طرح نماز ہے, اگر ایک بندہ نماز میں حاضر نہیں ہو رہا تو پھر ڈیفینیٹلی اس سے پوچھا جائے گا. تو 7% بھی جو بندہ ٹائم نہیں دے رہا روٹین کا, 7% کیا ہے؟ نتھنگ. ابھی تو 50 نمازیں فرض ہو جاتی تو ویسے ہی مسلمانوں نے خودکشی کر لینی تھی. ٹھیک ہے, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں, اور یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے 5 پہ ہی لانا تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو لانا تھا کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے. یہ بھی ایک پورا سبجیکٹ ہے. تو سوچیں 50 نمازیں کہ تمہارا کام ہی عبادت کرنا ہے. اصل بات تو یہ ہے نا کہ تم دنیا میں آئی ہی اللہ کے کمانڈمنٹس پہ ایکٹ کرنے کے لیے ہو, تو 5 نمازیں 7% آف دا ڈے ہے. تو یہی میننگ ہے کہ دنیا کا بلا کا نالج جس مرضی ٹاپک میں بلوا لو, لیکن جیسے دین کی بات ہوگی تو پھر اتنا شیلو نالج ہوگا, اتنا شیلو نالج ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ مطلب بیسک بھی نہیں پتا. اور ایسے ہی ہے, ہم یہ شو کرتے ہیں ہمیں بڑا نالج ہے, لیکن وہ نالج کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ نالج حسن نثار سے آ رہا ہے یا کسی اور اینکر سے آ رہا ہے جن کو خود ککھ کا نالج نہیں ہے, ٹو بی آنیسٹ. اس لیے یو ہیو ٹو چوز دا رائٹ پیپل. ٹھیک ہے انہیں کرنٹ افیئرس کا بڑا نالج ہوگا لیکن دین کا کوئی نالج نہیں ہے, تو دین کا نالج بھی ہمیں رائٹ لوگوں سے لینا ہے. اور یہ جو میں اب آپ کو بتایا نا, کارپس بائی نائٹ, ہی ول بی اے کارپس بائی نائٹ, یہ ایک ایجنڈا میں آپ سے ڈسکس کر لوں ٹرانس ہیومنزم کا, جو کہ ایک پورا ایجنڈا ہے ایلومیناٹی کا. ظاہر ہے تھوڑی سی بات اب ایلومیناٹی کی بھی میں کرتا چلوں, جو کہ ایک سیکرٹ سوسائٹی ہے, اور اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. ویسے میرے لیکچر اس میں موجود ہیں. اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ ہیومن بینگز کو ڈم بنانے کے لیے یو ہیو ٹو بی شیور کہ ہیومن بینگز جو ہے وہ ان کی سول کو ختم کر دیا جائے, اسپرچل پارٹ کو, اور انہیں بس مشینی بنا دیا جائے, انہیں جو ہے بس زومبی ٹائپ بنا دیا جائے. اس کے لیے سنگولیرٹی کا کنسیپٹ یہ ہے بلینڈنگ آف مشینز اینڈ ہیومن بینگز. ٹھیک ہے, یہ کبھی آپ ٹرانس ہیومنزم سرچ کریں گوگل پہ, آپ کو سب ہسٹری پتہ لگ جائے گی کہ کیا ہو کیا رہا ہے اصل میں. سنگولیرٹی از دی بلینڈنگ آف مشینز اینڈ ہیومن بینگز بائی واٹ؟ بائی اسمارٹ فون. ظاہر ہے ایک بندہ اسمارٹ فون اتنا یوز کرے کہ وہ اسی کا پارٹ بن جائے, وہ میکینیکل بن جائے. ہر ٹائم اس کے ذہن میں اسمارٹ فون چل رہا ہو, ہر ٹائم اس کے ذہن میں گیجٹس چل رہے ہو, اور دنیا سے وہ کٹ آف ہو, ریئل لائف پہ وہ کٹ آف ہو. پیرنٹس سامنے بیٹھے ہو, وہ کہیں اور پہنچا ہو, لوگ اس سے بات کر رہے ہیں, اس کا ذہن کہیں اور چل رہا ہو, اس کا ذہن فیس بک میں گھوم رہا ہو. دس از ٹرانس ہیومنزم. اور لٹرلی ٹرمینیٹر کا کنسیپٹ بھی یہ ہے کہ ٹرمینیٹر ہمیں ٹرمینیٹ کرنے آیا, ہیومینٹی کو ٹرمینیٹ کرنے آیا. بائی واٹ؟ بائی دس تھنگ. ٹیڈ ٹاکس ہیں اس پہ ٹرانس ہیومنزم میں, وہ بھی آپ سن سکتے ہیں. ایجنڈا ہے کرپٹنگ گاڈز کریشن ٹو دا کور وداؤٹ اے سول, اینڈ آف ہیومینٹی ایز وی نو اٹ. اوکے, مطلب کہ ہیومینٹی کو ڈیکریز کرتے جاؤ اور ٹرانس ہیومنزم کو اوپر لاتے جاؤ. اور اس کے لیے یہ چیز میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی شیئر کی تھی, کوئکلی گو تھرو کرتا ہوں کہ یہ 2017 میں پرسنل سپیس جو ہے نا وہ ہر بندے کے بعد 2-3 گھنٹے ہوتی ہے ڈیلی, لیکن ظاہر ہے وہ پرسنل سپیس بھی ہائی جیک کر لیا موبائل فونز نے, گیجٹس نے. یہ ہے وہ ریڈ سپاٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے 2017 میں, یہ وہ سلاٹ ہے جو پرسنل سپیس کا اسمارٹ فونز نے ہائی جیک کر لیا ہے. تو ظاہر ہے پرسنل سپیس از دا سپیس وین میجک ہیپنس. جب آپ بڑا سوچتے ہیں, جب آپ آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں, جب آپ انوینشنز کرتے ہیں. اوکے, میں ایسے یوتھ کو جانتا ہوں جو اسمارٹ فون پہ نہیں بیٹھے رہتے, جو انوینشنز کرتے ہیں. میرا اپنا کزن ہے, وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اس نے کیا کیا, اس نے اپنے پورے کمرے کو چینج کر دیا, پینٹ لایا, خود پینٹ کیا. اس کے بعد اس نے خود ووڈ ورکس وہاں پہ کیا, گلو لے آیا, ووڈ کے پیسز لے آیا, ووڈ کو کاٹ کے, پھر اس نے فوٹوگرافی کا اسے بہت شوق ہے, فوٹوگرافی کی, ووڈ کے خود فریمز بنائے. آپ سوچیں بچہ ابھی اس ایج میں میٹرک کے بعد انٹرپرینورشپ سیکھ رہا ہے, اور یہ جوئش تھنکنگ ہے, جوز یہی کرتے ہیں, تبھی تو لیڈرز بنے بیٹھے. اور ہمارا بچہ میٹرک کے بعد او لیول کے بعد کیا کرتا ہے, پیرنٹس کو تانے دیتا ہے کہ مجھے کہیں لے کے نہیں گئے, مجھے مری لے کے جاؤ, مجھے یہاں گھماؤ, مجھے یہ کرو, مجھے وہ کرو, اوکے مجھے اتنے پیسے دو, مجھے اسمارٹ فون لے کر دو. ہمارے بچے کی یہ ویژن ہے, وچ از ٹروتھ. اوکے, اس میں مائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں. تو ایسی یوتھ بھی ہے جو انوینشنز کرتے ہیں, اور ایسے ہی لوگ ریسرچر بنتے ہیں. میں نے اسے کہا مذاق میں, لیکن مذاق کے علاوہ میں ٹروتھ سچ میں اسے کہہ رہا تھا
कि तुम देख लेना कि तुम बड़े होके बहुत बड़ा बिजनेस करोगे, क्योंकि तुम अभी से शालमी जा रहे हो। वो कहता मैं शालमी गया, शालमी जाके मैं फ्रेम्स लाया सस्ते, और वही फ्रेम इंटरवुड पे 6000 के थे। यानी उस बच्चे में अभी से इतनी अकल है कि उसे पता है कि इंटरवुड वाले भी शालमी से लाते हैं और लाके ट्रिपल कीमत पे जो है वो बेचते हैं। तो मैंने उसकी इतनी तारीफ की, मैंने कहा कि यार वाकई तुम विजन वाले बच्चे हो, और फ्यूचर में मैं देख रहा हूं कि अगर तुम इसी डगर पे चलोगे तो वाकई तुम बहुत बड़ी कोई इन्वेंशन करोगे या तुम अपना कोई बिजनेस करोगे। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को निकालें इन चीजों से, जरा रियल लाइफ में आए, अपने आप को बिजी करें, कोई जिम करें, कोई रूटीन में आए, ठीक है, कोई इन्वेंशंस की तरफ आए, अपने घर की तरफ देखें, घर में क्या ऐड कर सकते हैं, अपने कमरे को डेकोरेट करें, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करें, मार्केट जाए करें, देखा करें क्या चीज बन रही है, ओके, इन्वेंशंस को फॉलो करें। तो इस तरह फिर थिंकर्स हमारी सोसाइटी में पैदा होंगे, और ये आप लोग कर सकते हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर हम सब में इतना टैलेंट है, बस सिर्फ एक एक्शन लेने की देर है, निकलने की देर है उस चीज से, और अपने आप को निकालने की देर है। तो ये वो लोग हैं जो पर्सनल स्पेस को कम यूज करते थे 2007 में, लेकिन 2017 में इतना है। तो इन्वेंटर पैदा नहीं हो सकता, रिसर्चर पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि पर्सनल स्पेस तो गई। ये कुछ होलनाक स्टैटिस्टिक्स हैं कि द एवरेज स्मार्टफोन यूजर चेक्स देयर डिवाइस 47 टाइम्स अ डे, 47 बार चेक करता है जेब से निकाल के, ऐसे ही है। 85% ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स विल चेक देयर डिवाइसेस व्हाइल स्पीकिंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। 80% 1 आवर बिफोर स्लीप यूज करते हैं, 35% 5 मिनट बिफोर स्लीप यूज करते हैं, जिसका स्ट्रेस होता है हमारी स्लीप पे, जाहिर है, और फिर स्लीप भी डिस्टर्ब होती है, और ड्रीम्स भी बहुत जो अजीबोगरीब आते हैं। 47% ट्राइड टू लिमिट यूजेज, 30% सक्सीडेड। 2 hours 51 minute is the average time spent on smartphones in a day। ये एवरेज है, कुछ लोग का 10-10 घंटे भी है। 4 hours 33 minutes the average time spent on smartphones and tablets, मिक्स करके ये टाइम है। 22% check their phone every day minutes out of smartphone owners survey। 51% check their phones few times per hour out of smartphone। 1 hour 16 minutes जो है the average user spends on social media apps। 2617 टैप्स करता है वो डेली, ठीक है, यानी उंगलियों से टैप करता है। और उसके बाद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक बीमारी है, साइकोलॉजिकल, वो हो जाती है। इसीलिए हमारे बच्चे अगर आप देखें ना, तो वो उनकी उंगलियां नहीं टिकती, वो हर वक्त उनको होता है कि बस उंगली कहीं लगनी चाहिए, फिंगर जो है वो काबू में नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है टैप कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, तो वो आपके जो सेंसरी नर्व्स हैं वो आदी हो चुकी है, आपका ब्रेन आदी हो चुका है कि आप इन्हें वो फील कराओ, वो चीज़, इनको स्मार्टफोन पकड़ाओ और टैप करो और ये करो और वो करो, इसलिए वो इरिटेटेड होते हैं। स्कूल में जाते हैं तो वो उनके जहन में यही चल रहा होता है, और उन्हें कख समझ नहीं लग रही होती ये सब्जेक्ट्स की, और जाहिर है कि वो इरिटेटेड हो रहे होते हैं, डोपामीन लेवल इस लेवल का बढ़ चुका होता है। तो अपने ऊपर रहम करें और इस चीज को कम करने की कोशिश नहीं, बल्कि कम करें। 71% टीनेजर्स जो कि हैवी स्मार्टफोन यूजर्स हैं वो सुसाइड के रिस्क में हैं, और 51% शिकायत कर रहे हैं रिड्यूस स्लीप को। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे है जो कि उन्होंने अमेरिका में कंडक्ट किया उनके स्टूडेंट्स ने। 89% पेरेंट्स ब्लेम देमसेल्व्स। 27% जो है डिप्रेशन रिस्क में है। 8th graders who are heavy users of social media have a 27% higher risk of depression। क्यों? क्योंकि बच्चे की पर्सनैलिटी शैलो होती है, खोखली होती है, उसे नहीं पता किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना, उसे नहीं पता फेम क्या है, उसे नहीं पता कि वैल्यूज क्या होती हैं। वो सिर्फ ये देखेगा इंस्टाग्राम पे कि लोग अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, और जब वो ये देखेगा कि मैं नहीं कर रहा तो वो डिप्रेस होगा। वो ये देखेगा कि फलाना दोस्त जो है वो फलाने चाइनीज रेस्टोरेंट में गया और वहां पे आके उसने ये चीज खाई, मैंने नहीं खाई, जाहिर है डिप्रेस होगा, क्योंकि शैलो जहन है, कच्चा जहन है, अभी उसको नहीं पता बेचारे को, उसका मैच्योरिटी लेवल ये है। तो दैट्स वाई स्टैट इस तरह पॉइंट करता है कि हैवी स्मार्टफोन यूजर सोशल मीडिया पे जब चीजें ऑब्जर्व करते हैं तो उनमें डिप्रेशन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। उसकी वजह यही है कि आप डिप्राइव्ड फील करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो इसलिए इन चीजों को अनफॉलो करें जिससे आपकी डिजायर्स बढ़ रही हैं। ब्रांड्स को फॉलो करना बंद कर दें। ब्रांड लेने हैं तो बस मार्केट में जाके ले लें, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा ब्रांड्स के पेजेस को लाइक किया है तो डेली आपके होम पेज पे सिर्फ ब्रांड्स आ रहे होंगे, और डेली आप में डिजायर पैदा होगी, ये भी आ गया, ये भी आ गया, इतने % ऑफ है, अब मुझे जाना चाहिए। हालांकि आपकी अलमारी भरी होगी, लेकिन फिर भी डिजायर पैदा होगी कि नहीं, ये मुझे लेना है। तो उससे डिप्रेशन बढ़ती है, एंग्जाइटी बढ़ती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, और जाहिर है सुसाइड का रिस्क फिर बढ़ जाता है ऐसे लोगों का, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटीज बहुत शैलो होती हैं, वो कोई भी हादसा फिर नहीं बियर कर सकते। और इसकी वजह डोपामीन है। डोपामीन लेवल जितना बढ़ जाएगा तो उतनी आपकी इरिटेशन लेवल बढ़ जाएगी, आपका रिवॉर्ड सिस्टम का सत्यानाश हो जाएगा, आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो जाएंगे, आपको हार्ड वर्क से नफरत हो जाएगी, शॉर्टकट्स के आप आदी हो जाएंगे कि मुझे हर चीज जल्दी से मिलनी चाहिए। और ऐसे लोगों में क्रिमिनल टेंडेंसीज भी ज्यादा होती हैं जो हैवी स्मार्टफोन यूजर्स और गेमिंग करते हैं।
मेजॉरिटी ऑफ द क्रिमिनल्स जो है ना गेमिंग वाले हैं, जो यूएस प्रिजन्स में या यूके प्रिजन्स में, क्योंकि जाहिर है कि वो फिर सोसाइटी से इतना कट ऑफ हो चुके होते हैं, उनके कैरियर्स डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, फिर वो कहते हैं कि अब शॉर्टकट से पैसा कमाना है, और शॉर्टकट से पैसा फिर क्राइम के थ्रू कमाया जाता है। तो क्रिमिनल टेंडेंसीज भी बहुत ज्यादा होती है, जो कि लोग बहुत हैवी स्मार्टफोन यूजर्स होते हैं, इसलिए इन चीजों को खत्म करने की कोशिश करें और खत्म करें। Because of too much dope, they will only go for things which are rewarding, pleasurable, cool, instantly available shortcuts. अगर आप एंटरटेनमेंट में एंटरटेनमेंट देखी जा रहे हैं तो ये मसल वाला काम होगा, आपका ब्रेन डेवलप ही नहीं होगा, आपका रिवॉर्ड सिस्टम लिटरली मसल्स की तरह फट जाएगा और तहस नहस आपकी पर्सनैलिटी हो जाएगी। इसलिए बेस्ट वे ऑफ लाइफ इस्लाम देता है कि बैलेंस रखो। इस्लाम आपको 5 टाइम उठने पे मजबूर करता है आपके कंफर्ट जोन से। इससे बड़ी नेमत क्या है कि उठो, बेड से उठो, मैट्रेस से उठो, मोबाइल फोन छोड़ो, पढ़ाई छोड़ो, और कहां जाओ? मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो, वुजू करो, ठीक है, खड़े हो, वॉक करके जाओ। इससे बेहतरीन लाइफस्टाइल और क्या है? तो इट इज द नीड ऑफ द आवर। इस्लामिक लाइफस्टाइल इज द नीड ऑफ द आवर। और गोरे बहुत जल्द इस्लामिक लाइफस्टाइल कबूल करेंगे क्योंकि उनको नॉलेज ज्यादा है, हम लोग बहुत पीछे हैं। आप देख लेना, वो इस्लाम कबूल करते जाएंगे धड़ाधड़। दे विल एंटर इनटू इस्लाम एंड दे विल अडॉप्ट दिस वे ऑफ लाइफ, नमाजों का और रोजे का। तो इस्लामिक वे ऑफ स्टाइल ये जो है आपका नीड ऑफ द आवर है। सो टू वाइंड अप, effects of overdosing of dope, procrastination, lazy, ठीक है, me, myself and I, lack of empathy, comfort zone, according to a research, जो हैवी मोबाइल फोन यूजर्स है ना, उनमें एम्पैथी, लैक ऑफ एम्पैथी होती है, यानी दे आर इनसेंसिटिव मोस्टली। हो सकता है कोई सेंसिटिव भी हो, एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन मेजॉरिटी आर दे लैक एम्पैथी, यानी दे डोंट केयर अबाउट एनीवन। माँ बाप, उनको ये भी नहीं पता होता मेरे वालिद कौन सी दवाई ले रहे हैं, मेरी वालदा कौन सी, उन्होंने कभी पूछा ही नहीं होता कि अम्मी आप दवाई कौन सी ले रही है। ये भी नहीं कभी सोचा होता कि मेरी वालदा जो है उनको बड़े अरसे से सॉक्स पुरानी पहननी, तो मैं मार्केट से सॉक्स ही नहीं ला दूं, क्योंकि खबर ही नहीं ना, कभी सोचा ही नहीं, कभी बैठ के सोचा ही नहीं कि वालिद और वालदा भी इंसान है, उनको भी कोई बीमारी हो सकती है, उनको भी मेरी जरूरत है, या उनको मैं कोई चीज कभी कभी गिफ्ट करूं। तो ये लैक ऑफ एम्पैथी है और ये इंसेंसिटिवनेस है। तो ये चीज जाहिर है हम लोगों में बढ़ रही है और उसकी वजह बायोकेमिकल लेवल पे डोप का बढ़ना है। और लास्ट हदीस जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, वैसे तो माइनर साइंस कम से कम 125 है, ठीक है, इस बुक में, जो बुक मुगीरा ने रेफर की थी एंड ऑफ वर्ल्ड, वो आप पढ़ें। मैंने मेन माइनर साइंस आपके लिए सिलेक्ट किए ताकि आप समझ लें कि इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है और हम कितने बड़े रिस्क में हैं। अब चूंकि हम बहुत बड़े रिस्क में हैं तो परेशान नहीं होना, ये ना हो कि आप ये लेक्चर सुनने के बाद मजीद परेशान हो जाए कि मैं तो फारिग हो चुका, बल्कि आपने उठना है और आपने खुद अपने आप को मोटिवेट करना है। इट्स नेवर टू लेट। आपने अपने आप को निकालना है इस अनप्रोडक्टिव लाइफ से और आपने चेंज मेकर्स बनना है, चेंज एजेंट्स बनना है। The hour will not begin until my ummah follows the way of those who came before it, handsman by handsman, cubit by cubit। कि आवर तब तक शुरू नहीं होगा जब तक मेरी उम्मत के लोग पुरानी नेशंस को हैंड क्यूबिट बाय हैंड क्यूबिट फॉलो नहीं करेंगे, हैंड स्पैन बाय हैंड स्पैन। क्या मतलब है? जूज और क्रिश्चियन। साहबा ने पूछा हु आर दी ओल्ड नेशंस, प्रॉफेट ने कहा जूज आर एंड द क्रिश्चियन। यानी वो इतना फॉलो करेंगे कि डिफरेंस ही फील नहीं होगा। और बिल्कुल ऐसे जो चीज वहां शुरू होती है वो यहाँ रेप्लिकेट होती है। ब्रिटिश गॉट टैलेंट, पाकिस्तान गॉट टैलेंट, ठीक है, इंडियन आइडल, पाकिस्तान आइडल, कोई भी चीज क्रिएटिव नहीं है, जीरो। यानी आपने चले यार, आपने मीडिया में जाना है, आपने स्क्रिप्ट लिखने हैं, आपको मुस्लिम फिलॉसफी पे स्क्रिप्ट लिखें, आप अपनी वैल्यूज पे शो करें। जरूरी तो नहीं आप एक एक चीज उनकी फॉलो करें, एक एक चीज आप उनकी उठाएं। आप देख लें ये जितना वीलॉगिंग का कॉन्सेप्ट है सारा इंडिया को फॉलो होकर आया, मैं आपको साबित कर सकता हूं। पहले प्रैंक्स गोरों ने शुरू किए, फिर वो इंडिया ने पिक की और फिर वो पाकिस्तानी यूथ पिक कर रही है। तो हैंड स्पैन बाय हैंड स्पैन एक एक चीज फॉलो होगी, ब्रांड्स फॉलो होंगे, लाइफस्टाइल फॉलो होगा, हर चीज फॉलो होगी। और एंड में रिजल्ट क्या होगा कि जाहिर है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारे वैसे हो जाएंगे। जब सारे वैसे हो जाएंगे तो फिर वो दज्जाल के लिए प्रोन हो जाएंगे, जाहिर है, ओके। और बॉलीवुड इसमें बड़ा किरदार निभा रहा है हमारी यूथ के अकीदे जो है वो कमजोर करने में। ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि इन लिरिक्स में जरा आप गौर करें। ये देखिए, हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। अब ये ब्लू पिल है, ओके, लॉलीपॉप है। असल में रियलिटी क्या है? वमिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरों से ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करने का हक है। दूसरों के लिए रातें जागना। देखें, मोहब्बत सच्ची चीज है, हम मोहब्बत को डिनाई नहीं कर रहे। किसी के साथ वफादारी, किसी से प्यार करना, किसी को प्यारा जानना, ये नेचुरल है। लेकिन इतना खो जाना कि उस बंदे की वजह से आखिरत तबाह हो रही है,
اور اس کی وجہ سے اللہ نگلیکٹ ہو رہے ہیں. یہ ایٹیٹیوڈ غلط ہے اور یہی ایٹیٹیوڈ بالی ووڈ سکھا رہا ہے کہ تمہارے لیے میں کچھ بھی کر جاؤں گا, حالانکہ ریالٹی ایسی نہیں ہے. دنیا کے تمام ریلیشن شپس کنڈیشنل ہوتے ہیں, صرف ایک ریلیشن انکنڈیشنل ہے, وہ اللہ اور بندے کا, مخلوق اور خالق کا. پھر یہ جو ہمیں بلو پل انہوں نے دی, تم ہی ہو, اب تم ہی ہو زندگی, اب تم ہی ہو چین بھی, میرا درد بھی, میری عاشقی, اب تم ہی ہو. کلوز کمپینینز دیٹ ڈے ول بی اینیمیز ٹو ایچ ادر ایکسپٹ فار دا رائٹیز. یہ ہے ریڈ پل کہ آنکھیں کھولو, اس دن یہ معشوق بیوی سب تمہارے دشمن ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ اسے جہنم میں ڈال دے اور مجھے چھوڑ دے. اس کا یہ مطلب نہیں دین اگین کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم انہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی, دونوں کو ریلیجس فلسفی کے مطابق رکھیں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں. جو رشتہ اللہ کے لیے قائم ہوا ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. جو رشتہ مٹیریل ریزنز اور لسٹ اور دیکھ کے قائم ہوا ہے وہ رشتہ کھوکھلا ہے, اسپائڈر کے ویب کی طرح ہے. تو بات بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ دس از ہاؤ آن اے میسو لیول ہیومینٹی از بینگ ڈیسیوڈ, اور ہم اسپین بائی اسپین ان کو فالو کر رہے ہیں. اپنی فلسفی سے ہم دور جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز, ان کی حدیث خزانہ ہے, لیکن اس خزانے کو ہم ایکسپلور نہیں کر رہے. ہم دین پڑھنا نہیں چاہتے. آپ لوگ یقین کریں, ابھی ایک اسائنمنٹ لے لیں کہ آپ کتاب الفتن پڑھیں, صحیح البخاری کی جا کے بک آف فتنہ, اور آپ مشکات کی کتاب الفتن پڑھیں اور آپ اس پہ ریسرچ کریں. آپ کو ایسی ایسی حدیث ملیں گی کہ آپ پوری ریسرچ کر کے ہسٹری پھرول سکتے ہیں, اور پھر آپ ہسٹری کے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ ہسٹری میں کیا ہوا اور فیوچر میں کیا ہونا ہے. میں بتاتا ہوں دنیا کیسے اینڈ ہوگی, اور میں آپ کو انالیسس کر کے بتاتا ہوں. تو سوچیں آپ کتنے ویلیوبل بن جائیں گے, آپ کو کیا نالج ہوگا. اور قرآن کا اتنا ان ڈیپتھ مطالعہ آپ لوگ کریں, آپ دیکھیں گے آپ کو وزڈم ملے گا, پرلز ملیں گے قرآن میں سے, ڈائمنڈز ملیں گے. اور جہاں تک بات ہے کھیل تماشے کی اور مزے کی, اس میں بیلنس رکھیں, اس کو حلال رکھیں, اس کو سیف رکھیں, اس کی ایک مقدار لمیٹڈ رکھیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جم والی ایگزامپل یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ڈیلی چیسٹ کی گیم لگائی تو چیسٹ کبھی نہیں بنے گی. آپ کو جم انسٹرکٹر بھی یہ انسٹرکٹ کرتا ہے کہ ایک دن یا 48 آورس کا گیپ چھوڑ کے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, ادروائز کبھی نہیں وہ چیز قائم ہوگی. اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے ڈوپ اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہماری گرومنگ ہی نہیں ہو رہی, ہماری نشو نمائی نہیں ہو رہی. اس لیے گیپ دیں, سیلف کنٹرول رکھیں اپنے اندر, ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, موڈسٹی رکھیں اپنے اندر, اور اللہ سے اٹیچ رہیں. یہی فتنے کے دور میں بچنے کا ایک واحد سلوشن ہے. اور سورہ کہف یوٹیوب پہ میری موجود ہے, اس کو آپ سن سکتے ہیں, کیونکہ اس میں نے ایکچولی سلوشن پہ بات کی ہے کہ فتنے کے دور میں سلوشن کیا ہے. تو سورہ کہف کو بہت زیادہ غور سے سنیں, اس پہ تدبر کریں اور ذرا آنکھیں کھول لیں, جاگ جائیں. یہ ریالٹی ہے, یہ اس وقت کس سے کہانیاں نہیں میں نے سنائی, یہ ہمارے نبی کی باتیں ہیں. اور جتنا جلدی جاگ جائیں گے اتنا بہتر ہے, اور جاگ کر دوسروں کو بھی جگائیں, اپنے دوستوں سے بھی یہ باتیں شیئر کریں. برکت ڈالنے والی ذات اللہ ہے, لیکن دوسروں کو بھی اس طرف ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے آپ کا ایک دوست جو گناہوں میں پڑا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے, اور جو بیچارہ ڈپریشن میں پڑا ہوا ہے وہ آپ کی ایک بات کی وجہ سے اسے کوئی روشنی نظر آ جائے, اس کی لائف میں کوئی کرن, کوئی سن شائن آ جائے, اور اس کی لائف میں ایک روشنی آ جائے. رائٹ, تو یہ کام آپ کا ہے, اور ہدایت دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور مزید اس پہ ریسرچ کریں. امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ٹاپک رہ گیا, وہ آپ کا گھر کا ٹاسک ہے, اس میں ریسرچ کریں, وہ کب آئیں گے, کیسے آئیں گے, کیا کریں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن مائنر سائنس پورے ہمارے پہ حاوی ہو چکے ہیں. اب صرف ویٹ ہے کہ کبھی بھی امام مہدی نکل سکتے ہیں اور دجال آئے گا, اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اس دعا کو ضرور پڑھا کریں, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. ہر فرض نماز میں درود کے بعد یہ دعا کو روٹین بنا لیں. صحابہ کہتے ہیں پروفٹ ہمیں یہ دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے فرض ہے. اس دعا کو پکڑ لیں اور لائف سٹائل اپنا اسلامک لائف سٹائل بنائیں, پوری کوشش کریں. جزاک اللہ خیر فار کمنگ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صرخ يولي منبوذ سر مهمي منبوذ سر مهمي صرخ يولي هيا صرخ يولي من صرخ يولي صرخ يولي واللي ما يشعرني من صرخ يولي منبوذ سر مهمي منبوذ سر مهمي من صرخ يولي هيا من صرخ يولي منبوذ سر مهمي منبوذ سر مهمي صرخ يولي هيا من صرخ يولي من صرخ يولي صرخ يولي واليوم سبيلا من صرخ يولي واللي ما يشعرني من صرخ يولي منبوذ سر مهمي منبوذ سر مهمي من صرخ يولي هيا من صرخ يولي منبوذ سر مهمي منبوذ سر مهمي صرخ يولي هيا من صرخ يولي من صرخ يولي صرخ يولي واليوم سبيلا من صرخ يولي واللي ما يشعرني
انصر مخني وهلي منبوك سر مهني منبوك سر مهني انصر مخني وهلي يا انصر مخني وهلي منبوك سر مهني منبوك سر مهني انصر مخني وهلي يا انصر مخني وهلي انصر مخني وهلي انصر مخني وهلي ولي أمطر سرينا انصر مخني وهلي واللي ما يشعرني انصر مخني